السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 21ویں قسط ہے۔ وہ پیپر دے کر یونیورسٹی سے باہر نکلی تو اسے اپنے سامنے عمر حیات کھڑا نظر آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ حالے اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ دفعتاً وہ اپنے پیچھے سے آتی آواز پہ ٹھٹکی تھی۔ پہلے ہارون، پھر سفیر، اب یہ ASP۔ حالے تم مردوں کے معاملے میں کتنی اچھی ہو نا۔ یہ آواز سونیا اور اس کی کچھ چیلیوں کی تھی، اس کی کلاس میٹ اور حریف۔ وہ اسی طرح کے جملے یونیورسٹی میں سنتی رہتی تھی لیکن کچھ کہتی نہیں تھی۔ شاید اسے اپنا آپ ساری یونیورسٹی کے سامنے کمزور لگا کرتا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے عمر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا وجود، وہ پورا کا پورا ڈھارس تھا۔ وہ اگر اس کے ساتھ کھڑا رہتا تو حالے ساری دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ وہ مڑی، اپنے پیچھے کھڑی لڑکیوں کے ٹولوں کو دیکھا۔ پہلے سگریٹ، پھر شراب اور اب ڈرگز۔ سونیا، تم نشے کے معاملے میں کتنی اچھی ہو نا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ لمحے بھر میں دھواں دھواں ہوا تھا۔ اب کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے پروفیسر اکرم، پھر پروفیسر جمال اور پھر پرنسپل ریحان خان تک۔ کشف، تم ٹاپ کرنے کے معاملے میں کتنی اچھی ہو نا۔ کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی تم ان کے آفس میں کیا کیا کرتی رہی ہو؟ وہ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئی معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ اہانت سے اس لڑکی کے گال سرخ ہوئے تھے۔ یکدم سونیا آگے بڑھی اور حالے کو تھپڑ مارنا چاہا لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ پڑنے سے لڑکھڑا کر گر پڑی۔ حالے کے پیچھے کھڑی لیل اب اپنے ہاتھوں سے نادیدہ گرد صاف کر رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو خس کم جہاں پاک۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑی۔ ان سے ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات بھی ہنس دیا۔ وہ لڑکی اب نیچے گری بک چک رہی تھی، اس کی چیلیاں اسے اٹھا رہی تھیں۔ حالے عمر کی جانب بڑھ آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ہارون کے ہسپتال والے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ 2 گارڈ اب بھی باہر پہرا دے رہے تھے۔ وہ تینوں اندر جانے لگے جب ان میں سے ایک گارڈ نے عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اندر جانے سے روکا۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کا ID کنفرم نہیں ہے۔ گرخت چہرے اور بڑی مونچھوں والا گارڈ اس سے کہہ رہا تھا۔ لیل اندر چلی گئی تھی۔ حالے مسکراہٹ دبائے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم اب مجھے روکو گے؟ میری ID سارا شہر جانتا ہے، ہٹو، دماغ نہ گھماؤ۔ وہ بیزاری سے کہتا اندر جانے لگا۔ اب کہ ان دونوں گارڈز نے اس کو بازو سے پکڑ لیا تھا۔ عمر نے اگلے ہی لمحے خود کو جھٹکا دے کر چھڑوایا۔ وہ یہاں جھگڑا نہیں کر سکتا تھا، تب بھی مدد طلب نظروں سے حالے کو دیکھا۔ اگر ڈنر میں اپنے ہاتھ کا چائنیز کھلاؤ گے تو کچھ سوچ سکتی ہوں، وہ اس کے قریب کھڑی آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کو خفگی سے دیکھا۔ پولیس والا میں ہوں اور آپ مجھ سے رشوت مانگ رہی ہیں؟ وہ گارڈز کی موجودگی کے باعث دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ کھڑے رہو یہیں اور اپنا ID کنفرم کراؤ۔ وہ تمکنت سے آگے بڑھنے لگی جب اپنے عقب سے آتی عمر کی منظور ہے کہ آواز پہ رکی، پھر ایڑیوں کے پل گھوم کر اس کو دیکھا۔ شوہر ہے میرا، اندر آنے دو، وہ عمر کے چہرے کو دیکھتی مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ منہ پھلائے خفا خفا اندر چلا گیا۔ پیچھے گارڈز آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ حالے میڈم نے ہمیں اپنے ہی شوہر کو اندر جانے سے روکنے کا کیوں کہا؟ دوسرا گارڈ جواب میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اندر جاؤ تو ہارون ہسپتال کے تکیوں کی مدد سے کمر سیدھی کیے نیم دراز تھا۔ وہ اب کافی بہتر تھا۔ چہرے کے داغ مندمل ہونے لگے تھے، زخم بھر رہے تھے۔ اس کا چہرہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ کمرے میں بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی، کوئی صوفہ نہیں تھا۔ یہ وزٹرز کے لیے اشارہ تھا کہ یہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے۔ وہ تینوں ہارون کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ لیل کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے وہ پھول لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ لیل نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پہ چپت رسید کی۔ تمہارے لیے نہیں ہے یہ، میرے حسین ریشمی بالوں کے لیے۔ کہتے ہوئے اس نے پھول اپنے چھوٹے بالوں میں اٹکایا۔ چہرہ دمک رہا تھا۔ ہارون نے خفگی سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اب ذرا سر کو بھی، کیا سارے بیڈ پہ پھیل کر بیٹھے ہوئی ہو؟ یہ عمر تھا جو اس کی ٹانگوں کو سمیٹ رہا تھا۔ ہارون جلدی سے ذرا سا پیچھے ہوا، ٹانگیں سمیٹ کر سمٹ کر بیٹھ گیا۔ حالے اور عمر اس بچی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئے۔ لیل اس کے ٹوٹے ہوئے بازو والی سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اب مناظر کچھ اس طرح تھے کہ ہارون سکڑا سمٹا ہوا سا نیم دراز کم بیٹھا ہوا تھا۔ عمر اس کے پیروں کے قریب دائیں جانب اور حالے بائیں جانب۔ لیل اس کے کندھے کے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی، پھر کیسا رہا سب؟ بچ کیسے گئی تم؟ سوال کرنے والی لیل تھی۔ وہ ابھی کچھ جواب دیتا کہ یاد ہے لیل، وہ ہمارا یونی فیلو امان، اس کا بھی تو ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، کیسے تڑپ تڑپ کر مرا تھا بیچارہ، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ ہارون کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ لیل نے اس کی تائید کر رہی تھی۔ میرا کیس اتنا کریٹیکل نہیں تھا، بس بازو ٹوٹا ہے اور سر میں کچھ چوٹیں آئی ہیں، وہ بدقت بول سکا۔ میں تو بچ گیا ہوں، اس نے سب کو یقین دلانا چاہا۔ اب کہ حالے کی باری تھی۔ ویسے ہاری تمہیں یاد ہے وہ جو ملائکہ تھی، ہماری کالج فیلو؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس بیچاری کا آپریشن بھی تو کامیاب ہو گیا تھا نا، لیکن پھر آپریشن کے 15ویں دن بیچاری مر گئی۔ ویسے کل ہارون کے آپریشن کا بھی 15واں دن ہے نا، عمر نے لقمہ دیا۔ ہارون کا گلا خشک ہونے لگا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا۔ اس نے آنکھیں چپکا کر تسلی دی، جیسے کہہ رہی ہو میں ہوں نا۔ ارے تم لوگ کیوں اس کو ڈرا رہے ہو؟ کوئی نہیں مرتا وہ،
اس نے ڈپٹا، بس یہ ٹوٹا بازو یہیں رہ جائے گا، میرا خیال سے اب اس کا بازو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کیوں عمر؟ ساتھ عمر کو دیکھا۔ ہارون فک ہوتے چہرے کے ساتھ باری باری ان کو دیکھے گیا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اب اسے ایک ہی ہاتھ سے پینٹ کرنا ہوگا۔ کیا ہیش ٹیگ تھا اس کا؟ اس نے سوچنے کی اداکاری کی۔ دا ٹی پی اے، حالے نے یاد دہانی کروائی۔ ہاں تو دا ٹی پی اے اب سے دی ایک ہاتھیا ہاں تو دا ٹی پی اے اب سے دا ایک ہتھیا پینٹر بن جائے گا۔ ویسے ہاری اب ایک ہاتھ سے پینٹ کرتے اچھی لگو گی کیا؟ ایسا کرو مستری بن جاؤ، بہت سکوپ ہے، میرے کچھ جاننے والے ہیں، میں تمہیں رنگ روغن کا کام دلوا دوں گی۔ عمر تمہارے جاننے والے بھی ہوں گے؟ آخری بات عمر کو دے کر پوچھی۔ عمر نے جی جی بہت ہیں کہہ کر ہارون کا پارا آسمان پہ چڑھا دیا۔ اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ نکلو تم سب کے سب، ابھی کبھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ جب سے آئے ہو مرنے مارنے کی باتیں کیے جا رہے ہو، نکلو سب ورنہ میں اپنے گارڈز بلوا لوں گا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن وہ تینوں چلاک لوگ معصوم ہارون کو ڈرا چکے تھے۔ اچھا زیادہ معصوم کلی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر نے ہاتھ جھلایا، پھر اٹھ کر اپنے لائے ہوئے ریستوران پارسلز کی جانب گیا۔ ہارون کی آنکھیں چمک اٹھیں، اسے لگا ضرور اس کے دوست اس کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لائے ہوں گے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا جب عمر نے لارج پزا کے 3 بڑے بڑے ٹکڑے لیے، ایک حالے کو، دوسرا لیل اور تیسرا اپنے ہاتھ میں لیے۔ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ بیٹھا۔ ہارون کا جی للچانے لگا تھا۔ اس نے حالے کو آس بھری امیدوں سے دیکھا۔ تمہارا سٹمک ڈسٹرب ہو جائے گا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ پتہ ہے ہارون اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے پوچھا، پھر پزا کا ٹکڑا ہارون کے منہ کے قریب لے گئی۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسا ہم نے اٹلی میں کھایا تھا۔ اٹلی کا پزا، اس نے بول کر مزہ لیا۔ پزا اب بھی اس کے منہ کے قریب تھا۔ ابھی ہارون آگے بڑھ کر نوالا لیتا، حالے نے پزا کھینچ لیا۔ وہ اپنا دل محسوس کر رہ گیا۔ اسی وقت نرس اندر داخل ہوئی۔ ان سب کے ہاتھ میں پزا دے کر وہ فوراً ان کے سر پہ آن پہنچی۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ ان کو سلواتے سناتی رہی اور ہارون مزے سے سنتا رہا۔ آخر میں وہ ان سب کے ادکھائے پزا اور باقی بچا پزا اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ چلی گئی تو عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ حالے اس کے ساتھ اٹھی۔ ہارون نے اس کو اٹھتے دیکھا، نہ جانے کیوں اسے اپنا دل بیٹھتا محسوس ہوا۔ اس کے بیمار چہرے پہ جو مسرت تھی یکدم بے چینی میں بدل گئی۔ چلو وہ ہم نکلیں گے، کچھ شاپنگ کرنی ہے، پھر ملیں گے تم سے بھی۔ حالے اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دفتن وہ رکی، اپنے کندھے پہ ٹنگے پرس کو کھنگالا اور اندر سے چھوٹی چھوٹی کلر ٹیوبس نکالیں۔ ہارون یکدم سیدھا ہو بیٹھا، اس کی آنکھوں میں الوہی سی چمک جاگی تھی۔ حالے اب اپنے پرس سے چھوٹا سا ایک نوٹ بک جتنا کینوس نکال رہی تھی۔ ساری چیزیں نکال کے اس نے ہارون کے آگے بیڈ پہ رکھ دیں۔ ویسے آج کل نرسز بھی فارم میں ہیں، مریض کو ایک زہر بھرا انجیکشن مار دیتی ہیں اور کام ختم۔ لیلا اب ہارون سے دھیمی سرگوشی کر رہی تھی۔ ہارون نے اس کو نہیں دیکھا، وہ حالے کو دیکھتا رہا۔ کیا میں مر سکتا ہوں؟ حالے نے سارے کلرز اور کینوس اٹھا کے اس کی گود میں رکھے، پھر ہتھیلی کی بند مٹھی اس کی جانب بڑھائی۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے اس کی مٹھی سے اپنی مٹھی ٹکرائی۔ تم دنیا ہو، کیا تم نے کبھی دنیا کو مرتے دیکھا ہے؟ مسکراتے ہوئے اس کی تسلی کروائی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے۔ اگر یہ دوستی پارٹ 2 کی شوٹنگ مکمل ہو گئی ہو تو ہم چلیں؟ عمر کی بیزار آواز پہ وہ مڑی تھی، پھر وہ دونوں دروازے تک بحث کرتے ہوئے گئے۔ اب تم کب تک میرے سر پہ مسلط رہو گی؟ ہارون نے خود سے جڑ کر بیٹھی لیل کو دیکھا۔ لیل نے مسکراتی ہوئی آنکھیں پٹ پٹائیں۔ کیا تم میرا چہرہ پینٹ کر سکتے ہو؟ وہ معصومیت سے پوچھتی ہوئی اس وقت واقعتاً پیاری لگ رہی تھی۔ ہارون نے تکان سے گردن پیچھے پھینک دی۔ اب یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ وہ دونوں لڑتے جھگڑتے بالآخر اسی مال کے بوتیک پہنچ گئے جہاں حالے نے وہ ساڑی دیکھی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بے چین اور خوش تھی۔ سارا راستہ وہ عمر کو اس پلین سادہ ساڑی کی خصوصیات بتاتی آئی تھی۔ وہ دونوں اس بوتیک میں داخل ہوئے۔ آج اس سیلز گرل کی جگہ کوئی اور لڑکی کھڑی تھی۔ حالے مسکراتی اس کی جانب بڑھائی۔ کل جس لڑکے نے ساڑی دکھائی تھی وہ بھی حالے کو پہچانتے ہوئے آگے آیا۔ ہیلو، کل میں نے یہاں ایک ساڑی کا آرڈر بک کروایا تھا، مجھے وہی چاہیے، اس نے لڑکے سے کہا۔ لڑکے نے افسوس سے نفی میں گردن ہلائی۔ سوری میم، وہ ساڑی آج صبح ہی سیل ہو گئی۔ حالے کا رنگ ایک پل کو سفید ہوا تھا۔ اصل میں صبح کی شفٹ میں ہمارے دوسری کولیگز تھے تو اسی ایڈیشن کی کوئی دوسری ساڑی؟ حالے نے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بدقت پوچھا۔ لڑکے نے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلائی۔ اب کہ حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بات ایک ساڑی کی نہیں تھی، بات مالی خود مختاری کی تھی، بات اس کی پازیٹیو انا کی تھی، بات اس کی ناک کی تھی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہو سکا تھا کہ اسے کچھ پسند آیا اور حالے سلطان اسے خرید نہ سکے۔ عمر اب بلند آواز میں ان سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ حالے بت سی بن گئی تھی۔ اس کے پاس 3 مردوں کے کارڈز ہمہ وقت رہا کرتے تھے۔ آج اس کے پاس وہ تینوں مرد نہیں تھے۔ اسے لگتا تھا اسے دادا اور ماموں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیا واقعی کیا حالے ان کے بغیر کچھ تھی؟ اپنے گھر کے مردوں کے کارڈز کے علاوہ کیا اس کے پاس اپنا کچھ بھی تھا؟ اس نے غائب دماغی سے لڑتے ہوئے عمر کو دیکھا۔
آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بک کیا ہوا آرڈر کس طرح بھیج سکتے ہیں؟ وہ برہمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے کچھ کہہ بھی نہ سکی، وہ بغیر کچھ کہے بوتیک سے باہر نکل گئی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے، چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا اور دل و دماغ بس ایک بات پوچھ رہا تھا، حالے سلطان تمہارے پاس اپنا کیا ہے؟ ہسپتال کا کمرہ ویسا ہی تھا جیسا وہ دونوں چھوڑ کر گئے تھے۔ اب البتہ ایک چیز کا اضافہ تھا، ایک عدد صوفہ۔ وہی صوفہ ہارون کے بیڈ کے دائیں طرف رکھے چہرے ہارون کی جانب موڑے لیل سکندر بیٹھی تھی۔ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس کے گال بغیر کسی بلش آن کے اس وقت گلابی ہو رہے تھے۔ بیڈ پہ تکیوں کے سہارے نیم دراز ہارون شاید منہمک سا اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے سینے سے ذرا پیچھے کر کے چھوٹا سا سٹینڈ لگایا گیا تھا جس پہ اس کا نوٹ بک جتنا لمبا اور بڑا کینوس فٹ تھا۔ یہ سٹینڈ بالکل اسی طرح لگا تھا جیسے ہسپتال میں بیڈ پہ لیٹے مریض کے لیے کھانے کا ٹیبل ہوتا ہے، امیروں کے چونچلے ہارون کلر پیلٹ کو اپنے سینے پہ رکھے ہوئے تھا اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ایک نظر لیل کو دیکھتا، پھر برش کے بالوں کو رنگ میں ڈبوتا اور پھر وہ کوڑا سفید کینوس ایک نئے رنگ سے آشنا ہو جاتا۔ میرے بال لمبے رکھنا اچھا؟ لیل کی تنبیہ پہ اس نے ہاتھ رو کر اس کو دیکھا۔ کیوں؟ تمہارے چھوٹے بال بھی خوبصورت ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ کیا تمہیں لمبے بال پسند ہیں؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت بہت زیادہ، جتنے لمبے بال حالے کے ہیں نا اتنے لمبے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ جیسے خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ پھر تم لمبے بال رکھتی کیوں نہیں؟ کیا تمہارے بالوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ لیل چند ثانیہ اس کو دیکھتی رہی، یکدم اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں۔ جب میں چھوٹی تھی تب میرے بال بہت لمبے ہوا کرتے تھے، وہ کھڑکی کو دیکھتے ہوئے حیثیت سے کہہ رہی تھی۔ پھر میرے بال گرنا شروع ہو گئے اور معراج بابا نے میرے بال بہت چھوٹے کٹوا دیے۔ وہ ہیون کے ہر بچے کا ہر طرح سے خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے بال کاٹنے کے بعد اب ان کو انہیں لمبا کرنے کی ٹینشن لگ گئی۔ یوں وہ ہر ہفتے میں 2 دن خود سے بیٹھ کر میرے بالوں میں تیل لگاتے تھے۔ کین یو بلیو اٹ؟ وہ مجھے اپنے ہفتے میں 2 دن 20-20 منٹ دیتے تھے۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا، میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت بچی سمجھتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر ہارون کو دیکھا۔ ہر بچہ کسی نہ کسی تعلق انسان یا چیز کے لیے نیڈی اور ڈیسپریٹ ہوتا ہے۔ میں معراج سلطان کے لیے ایسی تھی، میں ان کی محبت کے لیے لالچی تھی۔ پھر کچھ ماہ بعد میرے بال ٹھیک ہونے لگے تھے اور معراج بابا کی توجہ دوسرے بچوں کی طرف لگ گئی۔ وہ رکی، اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکے۔ ہارون اس کو دیکھتا رہا۔ اس دن میں نے اپنے بال خود سے کاٹے، بہت برے اور بے ڈھنگے طریقے سے۔ معراج بابا نے مجھے تھوڑا بہت ڈانٹا، لیکن مجھے بدلے میں ان کی توجہ مل گئی۔ موٹے موٹے آنسو لڑک کر گر پڑے۔ سرمئی آنکھوں والے لڑکے کی آنکھوں میں تعصب تر آیا۔ وہ پھر سے مجھے وقت دینے لگے، میرے بالوں میں تیل لگانے لگے اور تھوڑا بہت ڈانٹ بھی دیتے۔ پھر یہ میرا معمول بن گیا۔ میں ہر تیسرے چوتھے مہینے اپنے بال کاٹ دیتی تھی اور وہ بغیر کچھ کہے دوبارہ سے ان کو لمبا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے۔ وہ جانتے تھے میں یہ سب ان کی توجہ کے لیے کرتی ہوں، لیکن وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ وہ اچھے تھے، ان کو لوگوں کی بھرم رکھنے آتے تھے۔ تم عمر کو پسند کرتی ہو؟ ہارون نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیل کے چہرے پہ بیک وقت کچھ آیا تھا، کوئی اذیت، کوئی درد، کوئی بے بسی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، اس نے جھکے سر کے ساتھ اعتراف کیا۔ وہ بالکل معراج بابا کی طرح تھا۔ ہر لڑکی اپنے پارٹنر میں اپنا فادر فگر ڈھونڈتی ہے۔ میرے لیے عمر بالکل معراج بابا کی طرح تھا۔ میں اور وہ 24 سال کے تھے جب مجھے لگا وہ میرے لیے حد سے زیادہ اہم ہو گیا۔ اس نے گیلی ہوتی آنکھیں اٹھا کے ہارون کو دیکھا۔ میں نے معراج بابا سے کہا عمر سے میرے لیے بات کریں۔ اس کے کانوں میں دور کہیں کوئی آواز گونجی۔ لیل بچے مرد اپنے قریب کی ساری عورتوں کی نظر پہچانتا ہے، ایسے میں وہ 2 طریقے اپناتا ہے۔ پہلے وہ عورت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور یا تو اسے زندگی میں شامل کر لیتا ہے یا پھر کم ظرفی دکھاتا ہے۔ دوسرا وہ انجان بن جاتا ہے، اپنے قریب کی عورتوں کی نظر پہ اندھا اور آواز پہ گونگا۔ ایسا مرد یا تو مجبور ہوتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی عورت ہوتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے عمر کیوں انجان بن رہا ہے؟ آوازوں کا فسوں ٹوٹا۔ وہ حال میں تھی ہارون کے سامنے بیٹھی منوان معراج سلطان کی باتیں دہراتی ہوئی۔ مجھے یقین تھا عمر کی زندگی میں کوئی ہے، پھر میں نے خود کو بے توقیر نہیں کیا، میں اسی کی طرح انجان بن گئی تھی۔ میں سلطان نہیں تھی، لیکن بھرم رکھنے مجھے بھی آتے تھے۔ اس نے آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑیں، پھر ہلکے سے مسکرائی۔ چلو میرے بال لمبے پینٹ کرو سرمئی بلے۔ ہارون نے اس کو دیکھا، پھر دونوں یکدم ہنس پڑے۔ اسی لمحہ کمرے کا دروازہ کھلا اور حسن سلطان اندر داخل ہوا، لیکن پھر وہ چوکھٹ میں رک گیا۔ ان دونوں کو مسکراتے دیکھ کر اس کا لب ہلکے وا رہ گئے۔ ہارون نے مسکرا کے اسے پاس بلایا۔ وہ شاکی آنکھوں سے اس کو دیکھتا رہا، پھر نظر موڑ کے لیل کو دیکھا۔ آپ کو بس مجھے ہی بھائی بنانا تھا، یہ سرمئی بلّا کیا لگتا ہے ہاں؟ اے سرمئی بلّا کیا ہوتا ہے ہاں؟ ہارون نے اسے جھڑکا۔ لیل مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتی رہی۔ حسن کہتا مڑ گیا۔ ہارون تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے کیا ہوا؟ چھوڑو اسے، تم پینٹ کرو۔ لیل نے اس کا دھیان واپس کینوس کی طرف دلوایا۔
ہارون سر جھٹک کر دوبارہ پینٹ کرنے لگا۔ لیل نم آنکھوں سے مسکراتی رہی۔ وہ اس کے لیے سمندر کنارے بنے ایک ریسٹورانٹ لے آیا، لیکن آج شاید اس سے آنکھوں والی لڑکی نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ریسٹورانٹ سمندر کنارے بنا تھا، لکڑی کا فرش اور لکڑی ہی کے لمبے ستونوں والا ریسٹورانٹ ایک شان سے کھڑا تھا۔ وہ دونوں جہاں بیٹھے تھے اس میں سے ٹھاٹے مارتا سمندر اور لہروں کا شور آتا تھا۔ سمندر کے سامنے تو کراچی والوں کو موت بھی منظور تھی۔ ان کا کھانا ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، لیکن حالے بس چہرہ موڑے سمندر کو دیکھتی رہی۔ اس کے بال اڑ اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے جنہیں وہ ہٹا نہیں رہی تھی۔ دفتن اس نے عمر کو پکارا، تمہیں اپنے پیسے سے اتنا عشق کیوں ہے؟ خالی بے تاثر لہجہ۔ وہ چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، کیونکہ میں نے اسے بنایا ہے، اپنے زور بازو پہ میں نے اسے کمایا ہے۔ مجھے یہ شان، یہ دولت، یہ رتبہ ترکے میں نہیں ملا، میں نے اس کے لیے 10 سال جد و جہد کی ہے۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، کوئی خود ترسی، کوئی غرور اس کے لہجے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری زندگی میں کئی سال ایسے تھے جب میں اپنی پسند کا کھانا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، جب میں مہنگے مہنگے ریسٹوران نہیں جا سکتا تھا۔ یہ برانڈڈ کپڑے، گھڑیاں، پرفیوم، یہ سب لینا کوئی 1-2 سال پہلے شروع کیا ہے میں نے، ورنہ اس کے پہلے تو میں بازار میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر سستی چیز لیتا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور حالے بغور اس کو سن رہی تھی۔ یہ لائف سٹائل، یہ لگژری، یہ میں نے خود کو گفٹ کی ہیں، میں نے ان کو کمایا ہے۔ آپ پیسے کی قدر صرف تب جان سکتے ہو جب آپ اسے حلال طریقے سے کماتے ہو۔ مجھے پیسے سے عشق ہے کیونکہ میں نے اسے کمانے میں ایک عمر خرچ کی ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بابا اور میرے اکاؤنٹ سے پیسے اور زیور کس نے لیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ بولی، جسے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ مطلب شمس؟ حالے نے گرا کر آنکھیں بند کیں۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ اس سب کی ضرورت کسے ہوگی؟ وہی تو ہے جو ہمیں جھکانا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں ناپسندیدگی تھی۔ عمر نے جواب نہیں دیا۔ کھانا اب بھی انچھوا رکھا تھا جب حالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم لیل کے گھر جا رہے ہیں، چلو فوراً، وہ غائب دماغی سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر انچھوئے کھانے کو۔ اور یہ کھانا، یہ کون کھائے گا؟ جانتی ہیں کتنا بل آئے گا؟ اف عمر پلیز، کوئی بھی کھا لے گا، بل دو اور چلو یہاں سے۔ اسے کوفت ہوئی۔ ہاں چرس بیچتا ہوں نا میں، بل میں دوں اور کھائے کوئی اور۔ وہ بڑبڑایا، ساتھ ویٹر کو آواز دی۔ مؤدب سا ویٹر بھاگتا ہوا آیا۔ حالے تب تک جا چکی تھی۔ کھانا پیک کرو اور گاڑی میں دے جاؤ فوراً، وہ کہتا ہوا حالے کے پیچھے بھاگا۔ بس ثابت ہوا پیسہ عمر کا عشق تھا اور وہ عاشقی کے مظاہرے میں خاصا کنجوس واقع ہوا تھا۔ لیل کی فلیٹ پہ پہنچتے ہی وہ ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ لیل سامنے والے کمرے سے باہر آ رہی تھی، گیلے بال تولیے میں لپیٹے، ڈھیلے ڈھالے کرتے ٹراؤزر میں ملبوس۔ اس کے چہرے پہ ان دونوں کو دیکھ کر حیرت آئی تھی۔ ہاں مانا کہ میرا ظرف پڑا ہے، لیکن کیا ضروری ہے تم دونوں ہر وقت میرے سامنے آ کر میرا دل جلاتے رہو؟ وہ صوفے پہ کشن ٹھیک کرتی ہوئی نارمل آواز میں بولی۔ حالے نے نہیں سنا، عمر نے سن کر انسنا کیا۔ اس کی توجہ کا مرکز اس وقت چھت پہ لگے جالے تھے۔ وہ اندر اسٹوڈیو کی طرف بڑھ گیا۔ جالے والا ڈنڈا اب بول بھی چکو زوجہ، لیل کوفت سے بولی۔ آپ کماتی کیوں ہیں؟ اس نے کھڑے کھڑے پوچھا۔ اس کا انداز عجیب تھا، روبوٹک سا۔ لیل جو نارمل تھی، ایک دم اس کے چہرے پہ جیسے کسی نے چابک دے مارا ہو۔ اسی وقت عمر جالے کا بڑا سا ڈنڈا لے کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ لیل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھیں یکدم سرخ ہو گئی تھیں، مٹھیاں ضبط سے بھینچ گئیں۔ میں 8 سال کی تھی جب ابا کو جوئے اور شراب کی لت لگ گئی۔ ایک ہی سال میں شراب ان کو کھا گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا اور ابا کا دیوالیہ نکل آیا۔ وہ حالے کے روبرو کھڑی زخمی سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ عمر سر پہ ڈاکٹروں والا ماسک پہنے، جالے والے ڈنڈے کو لمبا کیے چھت کے ایک ایک کونے سے جالے صاف کر رہا تھا۔ لیل کہہ رہی تھی، ایک دن ابا نے جوا میں سب ہار دیا اور نشے کی حالت میں خودکشی کر لی۔ دادی نے اماں اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ آدھی رات کے وقت میں اور اماں اکیلے سڑک پہ بیٹھے تھے، کیونکہ اماں کے پاس جانے کو کوئی گھر نہیں تھا۔ ان کا کوئی بھائی، کوئی باپ، کوئی اپنا نہیں تھا، یتیم تھیں۔ وہ ان دونوں سے ایسے بے نیاز تھا جیسے ان دونوں کو کوئی وجود ہی نہ ہو۔ جالے، یہ جالے اتنے کیوں بڑھ گئے تھے؟ صبح ہونے والی تھی جب کچھ لوگ آئے، اماں سے بدتمیزی کی اور پھر وہ اماں کو لے گئے۔ اماں نے مجھے چھپا دیا تھا، میں خوف سے وہیں چھپی بیٹھی رہی۔ وہ لوگ میری اماں کو لے گئے اور اسی رات مجھے معراج بابا اپنے پاس لے آئے۔ 2 دن بعد کسی کچرے کے ڈھیر سے میری اماں کی لاش ملی، زیادتی شدہ اور مسخ شدہ۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اگر عورت کے پاس اپنا گھر نہ ہو تو اسے کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے۔ اگر اماں کے پاس اپنا گھر ہوتا تو… وہ رکی، آواز خوف سے کانپی، آنسو ٹوٹ کر گالوں پہ گر پڑے۔ اماں کے پاس گھر ہوتا تو ان کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی، ان کی لاش اس طرح مسخ شدہ نہ ہوتی۔ اس رات مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کے پاس اپنا کچھ نہ کچھ ہونا کتنا ضروری ہے۔ میں اس لیے کماتی ہوں تاکہ جب کبھی میرا شوہر، میرا بیٹا یا میرے گھر کا کوئی بھی مرد مجھے گھر سے نکالے تو میرے پاس جانے کے لیے اپنا گھر ہو، کھانے کے لیے اپنے پیسے ہوں اور پہننے کے لیے اپنے کپڑے ہوں۔ میں گھر بنانے کے لیے کماتی ہوں،
ہر عورت کو اپنے لیے کمانا چاہیے تاکہ جب کبھی اسے کوئی گھر سے نکالے تو اس کے پاس جانے کے لیے اپنا گھر ہو۔ وہ بے بسی سے کہتی صوفے پہ ڈھیسی گئی، ٹاول نوچ کر بالوں سے اتارا، گیلے چھوٹے بال چہرے کے اطراف میں گرنے لگے۔ وہ چاروں کونوں کے جالے اتار چکا تھا اور اب جالے والا ڈنڈا واپس اسٹور میں رکھنے جا رہا تھا۔ حالے خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، دلاسا دینے کو کوئی الفاظ نہیں تھے۔ عمر واپس آیا، ایک نظر لیل کو دیکھا، پھر جالے گرنے کی وجہ سے خراب ہوئے فرش کو۔ اب اس کو صاف کون کرے؟ ہر کسی کے کمانے کا مقصد الگ ہوتا ہے حالے، میرا الگ ہے، عمر کا الگ، لیل نے کہنا شروع کیا۔ عمر اب سوائپر سے چھت سے گرنے والا چونا صاف کر رہا تھا۔ کوئی شوق سے کماتا ہے، کوئی مجبوری سے، کسی کی عادت ہوتی ہے، کسی کی انا۔ میرے لیے کمانا مقصد ہے، مجھے کمانا ہے تاکہ اپنا گھر بنا سکوں۔ عمر کماتا ہے کیونکہ اسے مقام چاہیے، کریڈیبلٹی چاہیے۔ میرے کچھ اور دوست ہیں، ان کے لیے کمائی شوق ہے۔ تم اپنے ارد گرد دیکھو، اپنی ضرورت، اپنے شوق دیکھو، پھر فیصلہ کرو۔ تمہیں اپنی وجہ خود ڈھونڈنی ہوگی۔ وہ اب سارا کچرا ڈسٹ بن میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا اور کچن میں لگے سنک کے سامنے ہاتھ اور چہرہ دھو رہا تھا۔ زندگی میں آپ کے پاس ایک عمر حیات ہونا چاہیے جو بنا کہے بنا جتائے آپ کا گھر صاف کر دیا کرے۔ عمر چہرہ دھو کر آیا تو حالے اس کو دیکھے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے دماغ میں اب بھی مختلف سوچیں تھیں، اب بھی کوئی جواب تسلی بخش نہیں تھا۔ اب بھی اس کے پاس ایک تسلی تھی، لیل کی ماں کے پاس باپ بھائی شوہر نہیں تھا، حالے کے پاس حسن تھا، عمر تھا، ہارون تھا، اس کے پاس اس کے باپ کے پیسے تھے، لیکن ہر تسلی ایک جگہ کر دم توڑ دیتی تھی۔ اس کے پاس اپنا کیا تھا؟ ان سارے مردوں کے ہوتے ہوئے وہ سرخ ساڑی نہیں خرید سکی۔ اگر اس کے پاس اپنا کچھ ہوتا تو آج وہ ساڑی اس کے پاس ہوتی۔ وہ سارے خیال جھٹک کر دروازے کے پاس چلی آئی۔ عمر اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ برتن دھو کر جاؤ الفا، لیل پیچھے سے غرائی تھی۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، اپنی مرضی کے کام کروں گا۔ وہ ہاتھ جھلاتا باہر چلا گیا۔ پیچھے ایک اذیت تھی جس نے ایک بار پھر لیل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اگر اس کی ماں کے پاس اپنا گھر ہوتا تو وہ کبھی اس طرح نہ مرتی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی نظر آتی تھی۔ عمر حیات کے بنگلے پہ اس لمحہ گہری رات اتری ہوئی تھی۔ عمر گھر سے باہر گیا ہوا تھا، نہ جانے اس کے کون سے کام تھے جو ختم نہیں ہوتے تھے۔ حالے سلطان رات کی اس پہر بھی لان میں رکھے صوفوں پہ بیٹھی تھی۔ اس کا بھورے بال بکھرے ہوئے تھے، خشک اور بے جان۔ اس نے ہاتھ پھیر کر محسوس کیا کتنے عرصے سے اس نے اپنے بالوں کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لی تھی، کتنے عرصے سے اس نے کسی پارلر کا کوئی چکر نہیں لگایا تھا۔ کیا تھا جس نے اسے یہ سب کرنے سے روک رکھا تھا؟ پیسہ اور اس کا نہ ہونا۔ ذہن کے کونے سے آواز گونجی۔ اس کا خاموش موبائل سامنے پڑا تھا۔ حالے نے موبائل اٹھا کر چہرے کے آگے کیا، پھر اس کی انگلیوں نے میکانیکی انداز میں نفیسہ حیات کا نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے جاتی ہوئی گھنٹی کو سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کال پک ہو گئی تھی۔ ہیلو، نفیسہ کی نیند سے بوجھل آواز سنائی تھی۔ حالے کو کوئی شرمندگی نہ ہوئی، وہ آدھی رات کو لوگوں کو اپنے لیے جگانے کی عادی تھی۔ آپ کماتی کیوں ہیں؟ وہی روبوٹک مشینی انداز۔ نفیسہ نے گہری سانس لی۔ شکر کرو حالے سلطان میں روایتی ساس نہیں ہوں، ورنہ رات کے اس پہر میں تمہیں بتاتی کہ میں کماتی کیوں ہوں۔ وہ نارمل انداز میں کہہ رہی تھیں۔ وہ عمر کی ماں تھیں، باتوں کی اپنی طرف سے جواب دینا جانتی تھیں۔ آپ کو رات کے 1 بجے کال کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ آپ کوئی روایتی ساس نہیں ہے۔ مجھے بتائیں آپ کماتی کیوں ہیں؟ اس نے سوال دہرایا۔ میں اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے کماتی ہوں۔ میری انا شروع سے بہت اونچی رہی ہے۔ مجھے اپنے گھر کے مردوں سے پیسے مانگنا پسند نہیں تھا، میری ناک آڑے آتی تھی، اس لیے میں نے خود کمانا شروع کیا۔ ان کا لہجہ دھیما تھا، حالے کے ابرو سکڑے۔ لیکن گھر کے مردوں سے مانگنے میں کیا برائی ہے؟ باپ بھائی شوہر وہ سب کس لیے ہوتے ہیں؟ اگر وہ ہمیں کما کر کھلا نہ سکیں تو ایسے مردوں کا کیا فائدہ؟ وہ جھنجھلائی گئی۔ مین آر ناٹ پرووائڈرز۔ مرد صرف ہمیں خرچہ دینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ جب مرد آپ سے گھر کا چولہا اور صفائی سنبھالنے کو کہیں تب تو فوراً ہم عورتوں کے اندر کی فیمنسٹ جاگ جاتی ہے۔ ہم فوراً کہہ دیتی ہیں کہ بھائی ہم صرف چولہا دیکھنے اور صفائی کے لیے پیدا نہیں ہوئی، ہم بچے سنبھالنے اور برتن دھونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب ہم مردوں کو اپنا ATM سمجھ لیتے ہیں تب ہمارے معیار دوہرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ حالے غور سے سن رہی تھی۔ جب عورت اپنے رنگ، قد اور شکل کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تب تو ہم لوگ خوب واویلا کرتے ہیں، لیکن جب مرد بڑا گھر، گاڑی اور بھاری بھرکم بینک بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تب ہم کیوں خاموش رہ جاتے ہیں؟ حال سلطان، جس طرح عورت چولہا سنبھالنے اور بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں ہے، اسی طرح مرد پیسہ بن دینے والی مشین نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے مرد ہمارے لیے کما رہے ہیں تو اس میں آخر کیا برا ہے؟ اس نے ایک آخری تسلی چاہی۔ اسپیکر کے پار نفیسہ حیات تک اس کی آواز دوڑتی ہوئی گئی۔ بالکل کوئی برائی نہیں ہے، اگر آپ کے مرد آپ کے لیے کما رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو کمپرومائز کرنے پڑیں گے۔ کئی بار کئی چیزوں کے لیے دل مارنا پڑے گا۔ کئی بار شوکیس میں رکھی اونچی ہیل اور سرخ ساڑیاں بس دیکھنے پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ سرخ ساڑی کے نام پہ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، دل زخم ہوا تھا۔
سنگل انکم پہ آج کے دور میں بس گزارے ہو سکتے ہیں. خواہشات، ٹریولنگ، ہوٹلنگ اور ڈھیر ساری شاپنگ کے لیے ہمیشہ ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے. مردوں کی کمائی پہ رہنا ہے تو دل مارنا اور کمپرومائز کرنا سیکھنا ہوگا. کیا تم اپنا دل مار سکتی ہو؟ اور یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب حالے کے لیے ہمیشہ نہ رہے گا. اس نے چند الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی. دل بوجھل تھا، سانس بھاری تھی، خواہشات کا بوجھ کمر توڑ رہا تھا. کیا اچھا نہیں تھا حالے سلطان دل مارنا اور کمپرومائز کرنا سیکھ لے؟ سلطان منزل اور اس وقت شمس سلطان کے کمرے میں جاؤ تو ایک حشر برپا تھا. سفیر سلطان سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں کھڑے اپنے باپ کے سامنے چیخ رہا تھا. فروا بے چینی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. مہر کسی خاموش تماشائی کی طرح کونے میں کھڑی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا، باخدا مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ نے اس عمر حیات کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اس کی اتنی اوقات ہے، اس کی اتنی جرت. شمس کوئی جواب دیے بغیر اپنے موبائل کی اسکرین کو انگوٹھی سے اوپر نیچے کر رہے تھے، یوں جیسے سفیر کی ساری بکواس غیر اہم تھی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں ڈیڈ، مجھے جواب دیجیے، آپ نے اسے میرے مقابل کیسے کھڑا کیا؟ وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں پھنکارا. اس نے میری منگیتر کے ساتھ افیئر چلایا، اسے ایکسپلائٹ کیا، شادی کے دن اسے لے کر غائب ہو گیا. میں سارے شہر میں ذلیل بدنام ہو گیا. اس کی وجہ سے ہماری ساری فیملی سفر کر رہی ہے اور آپ نے اسے ہمارے آفس میں جگہ دے دی. اس کا چہرہ سرخ تھا اور تنفس تیز. وہ بولتے بولتے ہانپ گیا تھا، لیکن شمس کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا. آپ مجھے جواب نہیں دیں گے ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے گا سفیر سلطان کو اپنے انتقام لینے آتے ہیں. میں اسے کل صبح دھکے دے کر آفس سے نکال دوں گا اور آپ یہ تماشا دیکھیے گا. وہ انگلی اٹھا کر ان کو وارن کرتی ہوئے بولا، پھر مہر کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر جانے لگا. جب شمس کی آواز پہ وہ جیسے برف کا مجسمہ بن گیا. تم ایسا نہیں کرو گے سفیر سلطان، اور اگر ایسا کیا تو ساری دنیا جان جائے گی کہ اپنے سگے تایا کو قتل کرنے والے تم خود ہو. سفیر کے ہاتھ سے مہر کا ہاتھ چھوٹ گیا. فروا نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. مہر نے آگے بڑھ کر فوراً دروازہ بند کیا. اس کے لب بے یقینی سے واہ ہوئے. وہ شاکی آنکھوں اور لرزتے جسم کے ساتھ مڑا. میں جانتا ہوں اس روز تم ہسپتال گئے تھے اور تم میرے بھائی کے اوپر چیخیں چلائی اور اس کے بعد تم نے نہ جانے کیا کیا کہ میرے بھائی کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئے. کہہ دو یہ جھوٹ ہے، جھوٹلا دو میری بات. وہ اس کے مردہ چہرے پہ نظریں گاڑے استہزاء سے کہہ رہے تھے. سفیر کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی. وہ بس ساکت سا سن کھڑا رہا. شمس آگے آئے، اپنے دونوں بازو سفیر کے کندھے پہ رکھے. میں یہ سب تمہارے لیے کر رہا ہوں سفیر، میں تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ آدمی عمر، وہ مجھے وکٹم کم ولن زیادہ لگتا ہے. وہ جتنا زمین کے باہر ہے اتنا ہی اندر ہے. اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے شک ہے. وہ مجھے بھائی کا پرتو لگتا ہے. وہ فارغ رہے گا تو اس کا دماغ ہمارے خلاف چلے گا. میں نے اسے مصروف کر دیا تھا کہ اس کا دماغ ہمارے حق میں چلے. وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہے تھے. نرمی اب بھی مفقود تھی. سفیر ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی برف کا مجسمہ، سفید، بے جان. تم ایک قتل کرو یا 1000، لیکن میں تمہیں ہر دفعہ بچاؤں گا کیونکہ تم میرے بیٹے ہو. ہمارے درمیان اختلافات ہیں، نفرت ہے، لیکن تعلق بھی ہے. میں تمہیں بچاؤں گا اور تمہیں مجھے ایسا کرنے دینا ہوگا کیونکہ دور کہیں مجھے لگتا ہے عمر ہمارا قہر ہے. وہ زندہ ہے تو ہمیں مارے گا. وہ شمس کچھ کہہ رہے تھے. سفیر کچھ سن رہا تھا، لیکن فروا کو شمس کے آخری الفاظ کسی اور وقت کسی اور دور میں لے گئے تھے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب نگین سلطان کی طلاق کو 1 ماہ ہو چکا تھا. وہ کسی سے ملتی تھی نہ بات کرتی تھی. مہر مکمل طور پہ فروا اور حسینہ کے رحم و کرم پہ آ چکی تھی. اس وقت بھی فروا مہر کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پہ سلائے بیٹھی تھی. فیروزی رنگ کے لمبے پیروں تک آتے لون کے جوڑے میں ملبوس بالوں کو چہرے کے اطراف میں گرائے وہ مہر کے ننھے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی جب اس کے کمرے کی چوکھٹ میں نگین آ کر کھڑی ہوئی. نیلے سادہ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، بالوں کی سادہ چٹیاں بنائے اس کا حسن سوگوار تھا. وہ ایسی حسین عورت تھی جسے دیکھنے کے چند دنوں بعد بھی تم اس کے سحر سے نہیں نکل سکو گے. فروا نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے اس کو دیکھا، پھر واپس اپنے شغل میں مشغول ہو گئی. نگین چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آ کر رکی. میرا بیٹا کیسا تھا فروا؟ اس نے ایک عجیب لہجے میں سوال کیا. بے قراری، بے بسی، کیا تھا جو اس کے لہجے میں نہیں تھا؟ وہ بالکل تمہارے جیسا تھا، بلند بخت والا. وہ مٹی کو چھو کر سونا کر سکتا تھا. فروا سر اٹھائے بغیر بولی. اس نے مجھے پہلے ہی دن خوفزدہ کر دیا تھا. ساحر تھا وہ، سحر کرتا تھا. نگین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے. تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بولی. میں مجبور تھی نگین. وہ یہاں رہتا تو غالب رہتا، سب کچھ اس کا ہوتا، تخت، بخت، محبت، چاہت. میں کیسے اس کو سب کچھ لینے دیتی؟ وہ خالی کھوکھلی آنکھوں سے نگین کو دیکھ رہی تھی. وہ اب کہاں ہوگا؟ کیا وہ زندہ ہوگا؟ وہ مر گیا ہوگا، اب تک تو مر ہی چکا ہوگا. نگین کے دل کو کوئی مٹھی میں جکڑ رہا تھا. اس کی آنکھیں خشک تھیں، اب ان میں کوئی آنسو نہیں تھا. وہ میرا بیٹا تھا فروا، جسے تم نے کچرے میں پھینک دیا. اس کا لہجہ ہلکا تھا، بالکل ہلکا.
تم نے کہا وہ شیطان ہے. میں نے اسے 9 ماہ قرآن سنایا تھا. وہ شیطان کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے 9 ماہ اس کی بلند بختی کی دعائیں کی تھیں. وہ جہاں رہے گا حکومت کرے گا. تم دیکھنا، تم کہتی ہو وہ مر گیا. اب کے نگین کا لہجہ بھاری تھا، ضرب لگانے جیسا. پھر دعا کرنا وہ مر ہی گیا ہو، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو تمہیں جینے نہیں دے گا. خدا اسے توفیق دے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹے. وہ حقارت سے کہہ دی واپس چلی گئی. پیچھے فروا نے نخوت سے سر جھٹکا تھا. ہاں، حکومت کرے گا، وہ بھی اس قرآن پڑھانے والے کے گھر. اس نے اپنا دھیان دوبارہ مہر ماہ کی جانب مبذول کر لیا. یہاں حال میں اس کے سامنے اس کا شوہر اور بیٹا کھڑا تھا. ان دونوں کو الگ الگ طریقوں سے جان کا خوف لاحق تھا. وہ ایک کو خوف کی موت مار رہا تھا اور دوسرے کو ذلت کی. وہ فروا کو اپنے عزیزوں کی بے چینی کی موت مار رہا تھا. وہ واپس آ گیا تھا اور اب واقعی جینے نہیں دے رہا تھا. عمر حیات رات کے اس پہر ایک بلڈنگ کے بوسیدہ فلیٹ کے کمرے میں بیٹھا تھا. اس کے سامنے ایک نرس بیٹھی تھی، وہی مسیح نرس جس نے عمر کے ایکسیڈنٹ کی رات حالے کو انجیکشن لگایا تھا، اور وہی نرس جس نے فروا اور مہر کے سامنے حالے سے اس کے شوہر کے متعلق پوچھا تھا. اس کے آنسو بہہ رہے تھے. وہ گھبرائی ہوئی اور پریشان معلوم ہوتی تھی. میں سچ کہہ رہی ہوں عمر صاحب، مجھے مسز سلطان نے کہا تھا وہ فوٹیج اور ہسپتال کا اجازت نامہ میں ان کو دے دوں، ورنہ وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑیں گی. وہ 1000 دفعہ بولی گئی بات ایک بار پھر دہرا رہی تھی. عمر نے کن پٹی کو انگلیوں سے مسلا. کوئی ایک سرا نہیں تھا جو ہاتھ آتا ہو. وہ اٹھا اور باہر نکل آیا. اگلے کچھ وقت میں وہ لیل کے گھر پہ تھا. لمبے صوفے پہ لیل اور سردار بیٹھے تھے. ان کی دائیں طرف رکھے سنگل صوفے پہ نشا بیٹھی تھی. صوفوں کی سیدھ میں ذرا فاصلے پہ ایک سٹینڈ پہ وائٹ بورڈ لگا تھا جس پہ عمر حیات کچھ اہم نکات لکھ رہا تھا. وہ کچھ سوچ رہا تھا، کچھ سمجھا رہا تھا، لیکن اس کے سامنے بیٹھے دونوں لوگ اس وقت غور کرنے کے باوجود کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے. بورڈ پہ ایک سطر لکھی تھی، جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی. تم دونوں کو اس لائن کا کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا. نشا ان سب سے بے نیاز تھی جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو. سردار نے نہایت کڑوا منہ بنا کر عمر کو دیکھا. بھائی مجھ سے یہ پوچھ کہ گاڑیوں کے سپیئر پارٹس کہاں سے کتنے میں ملیں گے، انجن کیسا ہوگا اور گاڑی میں کون سا فیول ڈالو تو گاڑی سے اچھی صحت مند رہے گی. یہ مجھ سے جادو ٹونے کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ عمر نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اس کو لعنت دی تھی جسے سردار نے سر کے خم سے وصول کیا تھا. اب کہ اس نے لیل کو ایک امید سے دیکھا. لیل نے کندھے اچکائے. الفا مجھ سے پوچھو کہ کس منسٹر کی کتنی بیویاں اور کتنی گرل فرینڈس ہیں، شہر میں کون کس کی جاسوسی کروا رہا ہے، کس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کون اپنی بیوی اور کون اپنے شوہر کو چیٹ کر رہے ہیں، یا مجھے کن کاموں میں گھسیٹ رہے ہو. میرا باپ بنگلہ دیش سے بس آیا ہی تھا، وہاں سے کوئی جادوگری کی ڈگری نہیں لی تھی. عمر نے گہرا سانس لے کر رخ موڑ لیا. کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی. تھوڑی دیر بعد لیل کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی. عمر ہو سکتا ہے فروا نے ہی وہ ساری تصاویر لی ہوں اور بھیجی بھی ہوں. لیل اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. یہ ان تصاویر کی بات ہو رہی ہے جو سفیر کو اس کے نکاح والے دن موصول ہوئیں. میں نے فروا کی کال ریکارڈنگز نکلوائی ہیں. وہ فہیم سے کہہ رہی تھی کہ اس نے وہ تصاویر نہیں بھیجی. عمر بورڈ پہ لکھی سطر پہ نظریں جمائی کہہ رہا تھا. جیسے فروا تو حافظ قرآن ہے نا، وہ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتی. سردار نے ناک سے مکھی اڑائی. عمر نے جواب نہیں دیا. وہ سنجیدہ تھا اور پرسوچ بھی. جب لیل کچھ یاد آنے پہ بول اٹھی. وہ ریسٹوران، وہ تو کافی مہنگا ہے نا، ظاہر ہے وہاں جانے کے لیے پہلے سے ریزرویشن کروانی پڑتی ہوگی. کیا تم نے 15 اپریل کی لسٹ دیکھی؟ دیکھ چکا ہوں، اس میں کچھ خاص نہیں ہے. ایک ریزرویشن سفیر کی جانب سے اور دوسری حالے کی جانب سے. وہ ابھی اس سطر کو گھور رہا تھا. لیکن حالے بھابھی تو سفیر کے ساتھ ہی گئی تھی نا، تو اس نے الگ ریزرویشن کیوں کروائی؟ اب کے سردار نے سوال کیا تھا. پوچھا تھا میں نے. وہ کہتی ہے انہوں نے نہیں کروائی، یہ حسن کی شرارت ہوگی. وہ اکثر اس کے نام سے ریزرویشن کرواتا رہتا تھا، پھر اپنے دوستوں کو کھانا کھلانے لے جاتا تھا. اگر سی سی ٹی وی مل جاتا تو شاید کام آسان ہو جاتا، لیکن اس ریسٹوران کے سی سی ٹی وی میں کوئی وائرس آ گیا تھا اور انہوں نے ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دی. میں نے آس پاس کی بلڈنگ سے بھی پتہ کیا ہے اور ان کی فوٹیج دیکھی ہے. وہ فوٹیج بس داخلی دروازے کی ہے، لیکن کچھ بھی قابل غور نہیں لگا. سب نارمل ہے. تم اس سب کے پیچھے کیوں پڑ رہے ہو؟ عمر تم ہسپتال جاؤ، وہاں سے کوئی سراغ ڈھونڈو. ہمیں معراج سلطان کا مرڈر کیس حل کرنا ہے، حالے کا اغوا نہیں. لیل جھنجھلا گئی. عمر نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھا. چیزیں وہیں سے ٹھیک ہوتی ہیں جہاں سے خراب ہوئی ہوں. یہ تیسرا انسان جو مسنگ ہے، جو ساری گیم الٹ رہا ہے اور جو کھلم کھلا مجھے چیلنج کر رہا ہے. اس نے کنکھیوں سے بورڈ پہ لکھی سطر کی جانب اشارہ کیا. میں اس کی گردن تک پہنچے بغیر جج صاحب کے قتل کا معمہ حل نہیں کر سکتا. وہ اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے بولا تھا. اگر تمہیں اس معمے کو حل کرنا ہے تو اس کہانی کے وکٹم کو ساتھ بٹھا کر کرنا ہوگا، کیونکہ کہانی کو جتنا وکٹم سمجھ سکتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس کہانی کی وکٹم حالے ہے. سردار نے ہر لفظ پہ زور دے کر کہا تھا. اس کہانی کا سب سے بڑا وکٹم میں ہوں اور مجھ سے زیادہ اس کہانی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ بیزاری سے کہہ کر موبائل کان سے لگائے. دوسری جانب جاتی گھنٹی سنے گیا. کال اٹینڈ ہو گئی تھی. اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا. جادو اس کی منشا نہیں مجبوری تھی، اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے بیڈ پہ آڑے ترچھے سوئے پڑے حسن نے بمشکل آنکھیں کھول رکھی تھی.
میرا باپ ہیری پوٹر کے سیکول کا ڈائریکٹر نہیں تھا؟ بند کرو فون، وہ نیند میں بڑبڑایا۔ بکو مت، ٹاپر ہو تم، اتنے جینیس ہو، اتنی سی بات کا نہیں پتہ؟ اس نے گھرکا تھا۔ تم بھی تو خود کو جونیئر نیوٹن کہلواتے ہو، باتیں ایسی کرتے ہو کہ ارسطو صدمے سے مر جائے۔ خود حل کیوں نہیں کر لیتے؟ ویسے حالے سے پوچھ۔ ٹوں ٹوں، اس آواز کے ساتھ کال کٹ گئی۔ سال میں 4 سپلیاں لاتی ہے اس کی بہن، اس سے پوچھ لو۔ ہاں، وہ جل کر بولا۔ اب اس کی انگلیاں کوئی اور نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ گھنٹی بجی اور کال پک کر لی گئی۔ جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ بیزار لہجہ، ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہارون شاہد کی آنکھوں میں استہزا تھا۔ مدر گورتھل میری ماں تھی نا، اور ایلسا میری بیوی۔ مجھے کیا پتہ یہ کیا بکواس ہے، حالے سے پوچھ۔ عمر نے ایک بار پھر زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ اس کے چہرے پہ برہمی اور بیزاری واضح تھی۔ ایک علم والے کے لیے یہ نیری موت تھی کہ اس سے کوئی سوال نہ حل ہو پا رہا ہو۔ اس نے اپنی چیزیں اٹھائیں اور دروازہ زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ لیلا اور سردار اس کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ شاید عمر حیات بھول گیا تھا کہ ہر انسان کا علم مختلف ہوتا ہے۔ اگر ریاضی کے طالب علم سے اردو ادب کا سوال پوچھو گے تو یہ میری زیادتی تھی۔ شاید وہ خود سے اور لوگوں سے غلط وقت پہ غلط سوال پوچھ رہا تھا، لیکن پھر صحیح انسان کون تھا؟ ہسپتال کا پرائیویٹ وارڈ اس وقت ایک عجیب سی منحوسیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر پھیلی سیاہ رات کے برعکس اندر سفید اجلی روشنیاں پھیلی تھیں۔ کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور سارا شہر وہاں سے صاف نظر آتا تھا۔ کراچی شہر دن کے اجالے میں جتنا بھی شور کرتا، گندگی سے بھرا ہوا نظر آتا ہو، لیکن جسے کراچی کی خوبصورتی دیکھنی تھی وہ رات کے اندھیرے میں اس شہر کے اجالے دیکھے۔ آنکھوں کو خیرہ اور اندر کے اندھیروں کو مٹاتے اجالے۔ کھڑکی کے پاس ایک سنہری آنکھوں والا مرد کھڑا تھا۔ اس کے حکم میں بیڈ پہ تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی اس کی بہن بھی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں ایک بار پھر ذلت جھیلوں؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، بال بے جان، خشک اور چہرہ کھنڈر۔ مرد نے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ اسی طرح روشنیوں پہ نظریں جمائے کھڑا رہا۔ میں تمہیں ذلت سے بچا رہا ہوں نیرو، تمہیں بھی اور اپنی مری ہوئی ماں کو بھی۔ تم آزاد ہو، چاہے اس رشتے کے لیے انکار کر دو، لیکن یہ ذلت ڈھکی چھپی تھی۔ آنے والی ذلت ساری دنیا دیکھے گی۔ کیا پھر خود سے نظر ملا سکو گی؟ اس کی آواز ٹھنڈی تھی، بے لچک، بے تاثر۔ پیچھے بیٹھی سبز آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس کی ہچکیاں سارے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں کیا کروں بھائی، کہاں جاؤں؟ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، فیصلے کا کوئی اختیار نہیں ہے، جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، منہ چھپانے کو کوئی کپڑا تک نہیں ہے۔ میرے نصیب میں ایسی ذلت کیوں ہے؟ وہ بلند آواز میں چیخنے لگی تھی۔ اس کے بھائی نے گویا کان لپیٹ لیے ہوں، آنکھیں بند کر لی ہوں۔ اس نے واقعی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ وہ اپنی بہن کی بات سن رہا تھا یا نہیں، لیکن اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے۔ اللہ انہیں غارت کرے، آپ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یاقوت نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس کو جان سے مار دیں، اگر ذرا بھی غیرت ہے تو اس کو مار دیں یا پھر مجھے مار دیں، لیکن میری اس سے شادی نہ کروائیں۔ یہ ظلم ہے، خدا کے لیے یہ مت کریں بھائی۔ وہ بری طرح روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، اللہ انہیں غارت کرے۔ وہ پھر سے بڑبڑایا، میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں خود کو مار ڈالوں گی، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ یہ کیسے لوگ ہیں اللہ اللہ، یہ کیسے لوگ ہیں، مری ہوئی عورت کو بھی نہیں بخشتے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے چلاتی ہوئی اپنے بال نوچ رہی تھی، اپنے چہرے پہ زور زور سے تھپڑ مار رہی تھی۔ نو اب بھی نہیں مڑا، وہ کسی برف کے مجسمے کی طرح ساکن کھڑا رہا، آنکھیں بند کیے بڑبڑاتی ہوئے، اللہ انہیں غارت کرے۔ اب کہ وہ اٹھی، پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی اس نے اپنا سارا بستر نوچ ڈالا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اس پہ گویا جنون سا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے آج نو کا لایا ہوا کھانا فرش پہ پھینک دیا، ڈرپ سٹینڈ کو زور سے زمین پہ دے مارا، خود فرش پہ ڈھیسی گئی۔ اللہ انہیں غارت کرے۔ سرگوشی اب بھی جاری تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، یاقوت میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اسے محبت کی تھی، میں نے تو ہمیشہ اس کا اچھا چاہا، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اب اپنے ہاتھ زور زور سے زمین پہ مار رہی تھی، اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے وہ آج خود کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے اسی جنونی انداز میں فرش پہ گری کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور اپنے سر پہ دے ماری۔ پتلا خون ایک لکیر کی مانند اس کے سر سے بہنا شروع ہوا اور پھر بھل بھل فرش پہ گرنے لگا۔ نو مڑا اور اپنے سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جسے سب سے زیادہ محبت کی تھی، جسے سب سے زیادہ چاہا تھا۔ وہ اس کے لیے بیٹیوں کی طرح تھی۔ وہ فرش پہ بے دم ہو کر گر پڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہوا آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ وہ خود کو چھڑا رہی تھی، اس کی پشت پہ تھپڑ مار رہی تھی، لیکن وہ بس چپ تھا۔ اس کے لب سرگوشی کرنا بند کر چکے تھے۔ نور نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ اسے سینے سے لگا لیا۔ اللہ انہیں غارت کرے گا، اس نے تسلی دی، لیکن وہ نہیں سن سکی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔
نوح نے اسے نرمی سے واپس لٹا دیا، پھر ذرا فاصلے پہ رکھے فرسٹ ایڈ باکس کو لے آیا۔ اب وہ اس کے سر کا زخم صاف کر رہا تھا۔ وہ پھر سے دہراتا جا رہا تھا، اللہ انہیں غارت کرے۔ باہر پھیلی تاریک رات آج پہلے سے زیادہ تاریک لگی تھی۔ فجر کی اذانیں باسی ہو چکی تھیں، سورج ڈھکا چھپا سا کہیں سے نظر آ جاتا تھا۔ اپنا مکمل دیدار فی الحال اس نے ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ایسے میں عمر حیات کے بنگلے کے چھت پہ آؤ تو حال سلطان کتھئی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کرتے شلوار میں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے اپنے آگے مٹی کے بڑے بڑے برتن رکھے بیٹھی تھی، یوں گویا تھال نما پلیٹ ہو گئی۔ بھورے بال شانوں سے ڈھلک ڈھلک کر آگے کو گر رہے تھے۔ اس کے آگے 5 بڑی بڑی مٹی کی پلیٹیں رکھی تھیں، ساتھ ایک بڑے سے برتن میں اناج کے دانے اور ٹوٹا چاول، وہ چاول جن کے دانے عام چاول کے دانے کے مقابلے چھوٹے اور بھربھرے سے، یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے لیے بہترین غذا تھی۔ دفتن اسے اپنے حکم میں کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے سامنے وہی تھا، سیاہ آنکھوں والا مرد۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ سرمئی ٹریکنگ سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ شاید جاگنگ کرنے کے لیے جانے والا تھا۔ اس کی تیاری سے یہی لگتا تھا، یہ صبح صبح کس کی خدمات ہو رہی ہیں؟ وہ کہتا ہوا آگے آیا اور پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ پرندوں کی، میرے گھر میں ہمیشہ میں اور حسن ایسے برتنوں میں پانی اور اناج رکھتے تھے۔ وہ چہرہ پلیٹ پہ جھکائے کہہ رہی تھی، ہمیشہ ہمارا مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کی پلیٹ سے جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ حسن کی۔ اس کی پلیٹ ہمیشہ جلدی خالی ہو جایا کرتی تھی اور اس کو بابا سے انعام ملتا تھا۔ میرے اور حسن کے درمیان مقابلہ رہتا تھا کہ کون زیادہ نیکی کرتا ہے۔ وہ بولتی ہوئی پلیٹ ہاتھ میں لی اٹھی اور دیوار کی جانب بڑھ گئی۔ ہر ہفتے بابا ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے اور ہماری نیکیاں کاؤنٹ ہوتی تھیں اور جو جیت جاتا تھا اسے انعام ملتا تھا۔ اس نے پلیٹ منڈیر پہ رکھ دی۔ عمر نے دوسری پلیٹ اٹھائی اور اس کے حکم میں جا کر کھڑا ہوا۔ آپ جھوٹ بولتی تھی تاکہ حسن جیت جائے اور اسے انعام ملے۔ وہ پلیٹ کو منڈیر پہ رکھتے ہوئے بولا۔ ایک پل کو حالے رک سی گئی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے واپس آئے۔ عمر نے جھک کر 2 پلیٹیں اٹھائیں، ایک حالے کے ہاتھ میں دی۔ ہاں، میں جان کر ہار جاتی تھی۔ حسن کو جیتتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا تھا، مجھے بہت خوش ہوتا تھا وہ۔ مجھے حسن میرا بھائی کم بیٹا زیادہ لگتا ہے اور مجھے سالہ کم عذاب زیادہ لگتا ہے۔ وہ ترکی بترکی بولا تو حالے ہنس پڑی۔ ان دونوں نے مزید 2 پلیٹس بھی منڈیر پہ رکھ دیں۔ دھوپ اور گرمی کے مارے پرندوں کے لیے یہ کوئی نعمت ہی تھی۔ ویسے آپ غلط کر رہی ہیں، ان پرندوں کو کمفرٹس کا عادی بنا دیں گی۔ اللہ نے ان کو پر دیے، آنکھیں دی، اپنا کھانا خود ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس نے اعتراض کیا تھا۔ حالے واپس مڑ گئی، پانی کے بڑے بڑے پیالے اٹھائے اور دوبارہ اس کی طرف آنے لگی۔ وہ اسے اپنے قریب آتے دیکھتا رہا۔ تمہارے پاس پیر ہیں تو پیدل سفر کیوں نہیں کرتے؟ اس نے پیالہ منڈیر پہ رکھا۔ تمہارے پاس 1000 ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں کمفرٹس دیتی ہیں اور تمہارے لیے زیادہ ہیں، پھر تم کیوں انہیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو؟ وہ بازو سینے پہ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عمر غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس نے کئی بار ہیون کی چھت پہ معراج سلطان کو اسی طرح پانی کے پیالے اور دانہ رکھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن سوال نہیں کر پایا تھا۔ حالے کہہ رہی تھی، کسی کو کوئی کمفرٹ دیتے ہوئے یا اس کے لیے کوئی سہولت پیدا کرتے ہوئے یہ مت سوچو کہ وہ ڈیزرو کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ثواب اور نیکی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کیے گئے کاموں کے اجر وہ خود دیتا ہے، ہم کیوں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کریں؟ بابا کہتے تھے پرندوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، میں تو بس دعاؤں کے لیے کہہ رہی ہوں۔ عمر نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور مسکرایا۔ حالے اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ پیارا لگ رہا ہوں نا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زہر لگ رہے ہو؟ وہ بھی اسی کی طرح مسکراتی رہی۔ آسمان پہ اترتے پرندوں کی غول اور صبح کی بہتی ہوئی ہوا دلچسپی سے ان کو دیکھتی رہی۔ کوئی وقت تھا جب آپ کو میری آواز پسند نہیں تھی اور میرا چہرہ برا لگتا تھا۔ وہ وقت برا تھا، ورنہ تمہاری آواز نے تو آدھی رات میں بھی میرے قدم جکڑ دیے تھے۔ ایک پل کو وقت تھم گیا، شہر کی ساری آوازیں تھم گئیں۔ عمر کو لگا اس کا دل بھی تھم گیا۔ حالے اسے دیکھتی رہی، یک ٹک پلک جھپکے بغیر۔ یہ سرمئی سوٹ اتنا کیوں پسند ہے تمہیں؟ ہر صبح یہی پہن لیتے ہو؟ اس نے پچھلی بات کا سر زائل کرنا چاہا۔ اس میں زیادہ گورا لگتا ہوں میں، اس لیے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ پارک میں آنے والی لڑکیوں کی نظر مجھ پہ ٹھہر ہی جاتی ہے۔ زہر لگ رہے ہو؟ وہ اس کی باتوں کے جواب میں بس یہی بولی۔ ہیون چلیں گی میرے ساتھ؟ اس کی اچانک پیشکش پہ یکدم حالے سیدھی کھڑی ہوئی، گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میرا پیپر ہے۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے ٹال رہی تھی۔ میں پیپر سے پہلے گھر لے آؤں گا۔ حالے نے چند ثانیے اس کو دیکھا، وہ بس سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں ہو ایسے؟ کیسا؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ میرے عزیز، میرے لوگ سب مجھے کہتے ہیں کوئی حالے کو نہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک حالے ہے جو تمہیں نہ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے، تم مجھے ہپنوٹائز کر رہے ہو۔ وہ جھرجھری لے کر سادگی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ عمر وہیں کھڑا رہا، ساکت شل۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کی حرکت ساکت ہو گئی، دل رک رک کر چل رہا تھا، کانوں میں کوئی آواز تھی جو گونج رہی تھی۔ میں اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں اماں، وہ مجھے ہپنوٹائز کر دیتی ہے۔ اس پل اس سارے شہر میں بس دل کے دھڑکنے کی آواز آتی تھی۔
4 سال قبل عمر حیات کی پڑھائی کو مکمل ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ CSS کا امتحان دینا چاہتا تھا لیکن اپنے ایم فل کی وجہ سے نہ دے سکا۔ 2 ماہ پہلے اس نے اپنا ایم فل کا کورس مکمل کر لیا تھا اور اب وہ مکمل طور پہ خود کو CSS کے امتحان کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ عمر حیات تھا، ٹاپر، جینیس اور ایکسٹرا آرڈینری۔ وہ اس امتحان کو پہلی دفعہ پاس کر لینا چاہتا تھا۔ ہسپتال والی واقعے کو آج کوئی 8-9 ماہ بیت چکے تھے لیکن وہ یاد اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکی تھی۔ وہ آدھا دن ہیون میں کام کرتا اور باقی کا آدھا دن مختلف کوچنگز اور لائبریریز میں جاتا رہتا۔ اس وقت بھی وہ ایک لائبریری میں بیٹھا تھا۔ لمبی میز پہ قطار میں کرسیاں لگی تھیں۔ ان کرسیوں پہ بیٹھے لوگ میز پہ کوہنیاں رکھے کتاب پہ سر جھکائے مطالعے میں غرق نظر آتے تھے۔ دفعتاً اسے اپنے آگے والی کرسی پہ کوئی بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بلا ارادہ نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر نظر پھیر نہیں سکا۔ سامنے سے آنکھوں والی لڑکی تھی۔ زمرد رنگ کے سادہ لباس میں ملبوس اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ اس کے بال سیاہ تھے، چمکدار، گھنے۔ سردی کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی لیکن ان سب سے زیادہ جس چیز نے اس کی توجہ گھیری تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ عمر کو لگا یہ اس کی اپنی آنکھیں تھیں۔ ان دونوں کے بیچ لمبی میز حائل تھی لیکن ان دونوں کے درمیان بہت کچھ حائل تھا، لیکن وہ اس میز کی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ وہ یک ٹک پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھے گیا۔ خود پہ نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے حالے نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایک پل، بس ایک پل کے لیے ان دونوں کی ایک جیسی آنکھوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور عمر حیات سانس نہیں لے سکا۔ وہ اپنی کتاب اٹھائے چلی گئی۔ شاید وہ کتاب ہی لینے آئی تھی لیکن اپنے پیچھے بیٹھے اس لڑکے کو ایک روک دے گئی تھی۔ یہ ان کی تیسری ملاقات تھی اور آج عمر حیات کی نظروں میں عشق تھا۔ اس کے جاتی بے اختیاروں سے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ سانس بند ہونے لگی۔ یہ کیا تھا؟ او خدایا، یہ کیا تھا؟ وہ اگلے کئی لمحات تک بس اس داخلی دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کاش آج اس لائبریری کے داخلی دروازے بند کر دیے جائیں۔ کاش وہ تھوڑی دیر یہاں مزید بیٹھ سکتی، لیکن وہ ایسا کیوں چاہ رہا تھا؟ اس لمحے اس ایک نظر نے بہت کچھ تبدیل کر دیا تھا۔ عمر حیات بدل گیا تھا۔ وہ روزانہ لائبریری آنے لگا۔ وہ اسی میز پہ بیٹھ کے اس کا غائبانہ انتظار کرنے لگا۔ اس نے حالی کی روٹین دیکھ لی تھی۔ اب وہ گھنٹوں اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا رہتا اور جب چھٹی کے وقت وہ اپنے کزن کے ساتھ آتی تو بس اس کی ایک جھلک عمر کے لیے کافی ہو جاتی۔ کبھی وہ کسی کیفے، کسی ریسٹوران میں بے وجہ بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ وہ صبح جاگنگ کرنے جاتی تو اس دھند میں اٹی صبح میں اسے حالے کا چہرہ صاف نظر آتا تھا، ہر دھند سے پاک، ہر طرح سے حسین اور سکون دینے والا۔ وہ کسی ٹین ایجر لڑکی کی طرح بن گیا تھا۔ بغیر کچھ کہے خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کی خاطر وہ اپنا وقت، پڑھائی، ہیون سب بھول گیا تھا۔ کچھ یاد تھا تو حالے، کوئی آواز سنائی دیتی تھی تو اس کی۔ ایسے میں ایک رات جب وہ ہیون کے گارڈن میں معراج سلطان کے ساتھ بیٹھا تھا تب انہوں نے اس سے سوال کیا، تم آج کل غائب دماغ رہتے ہو، کوچنگ جاتے ہو لیکن پڑھتے نہیں ہو، کھانا پینا، سونا جاگنا، تمہاری ساری روٹین بدل گئی ہے، کیا کسی لڑکی کا چکر ہے؟ ان کی سنجیدگی سے پوچھنے پہ وہ ایک پل کو گڑبڑایا اور پھر نظر پھیر لی۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا چھوڑ دیا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ سب جان لیں گے۔ انہی دنوں اس کے امتحان کی تاریخ آ گئی لیکن اس کی روٹین نہ بدل سکی۔ وہ صبح میں اسے دیکھنے یونیورسٹی جاتا اور پھر شام میں کسی کیفے، کسی شوٹنگ کلب، کسی ریستوران۔ وہ بس اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، بغیر دقت کے، بغیر تھکے۔ امتحان ہوا اور پھر رزلٹ آیا، لیکن پھر ایک جھٹکا تھا جو عمر حیات کو لگا تھا۔ عمر حیات زندگی میں پہلی بار فیل ہو گیا تھا اور وہ بھی بہت بری طرح فیل۔ وہ آج بھی معراج سلطان کے سامنے تھا، ان کے آفس کا میں چکر کاٹتا ہوا، بے یقین، شاکڈ اور تھوڑا سا ہرٹ بھی۔ I can't believe it, I just can't۔ وہ ان کے سامنے بے یقینی سے چکر کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں فیل نہیں ہو سکتا، میں سب کو سو کروں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں کیسے فیل ہو گیا؟ معراج سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں فیل نہیں ہو سکتا، میں کبھی زندگی میں فیل نہیں ہوا، میں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے، میں نے ایم فل میں ٹاپ کیا ہے، میں اس ملک کے ذہین ترین لوگوں میں سے ہوں، میں فیل کیسے ہو سکتا ہوں؟ کین یو بلیو اٹ؟ وہ چکر کاٹتے ہوئے ایک لمحے کو رک گیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ معراج سلطان کے سوال پہ وہ ششتر رہ گیا، الفاظ منہ میں رہ گئے۔ اس کے چہرے پہ جیسے کسی نے بیلچا دے مارا ہو، وہ شل رہ گیا۔ معراج اپنی جگہ سے اٹھ کر آئے، اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ تم آج تک فیل نہیں ہوئے کیونکہ تمہارے لیے تم سے زیادہ ضروری کوئی نہیں رہا۔ اب کوئی ہے جو تمہارے لیے تم سے زیادہ ضروری ہے۔ اینڈ پلیز ڈونٹ یو ڈیئر ٹو کال اٹ لو، اٹس این obsession، یو آر obsessed اور انسیکیور۔ کوئی ہے جس کے کھو جانے کا تمہیں ڈر ہے، جو تمہارا جنون بن گئی ہے۔ کیا کوئی ہے؟ ان کی نظریں اسکین کر رہی تھیں۔ عمر نے شکستگی سے سر جھکا دیا۔ کافی دیر تک اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ کافی دیر بعد وہ بولا، اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی، مجھے نہیں پتا یہ محبت ہے یا کیا، لیکن اگر میں اسے نہیں دیکھوں گا تو سانس نہیں لے سکوں گا۔
وہ کہنا یہی چاہتا تھا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ مہراج سلطان نے زیادہ کریدا نہیں، انہوں نے اس کا کندھا تھپکا۔ کوئی بات نہیں، چلو ڈنر سوک کرتے ہیں۔ وہ بڑے آرام سے اسے پیشکش کر رہے تھے۔ عمر نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اٹس مائی ڈاٹر تھنگ، چلو بتاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ ایک ریسٹوران میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کھانا رکھا تھا جسے ابھی تک ان دونوں نے چھوا بھی نہیں تھا۔ مہراج سلطان نے چند پل اسے دیکھا، پھر کہنا شروع ہو گئے، دیکھو عمر، ہارنا برا نہیں ہوتا، ہارنے کے بعد کی مایوسی بری ہوتی ہے۔ گرنا برا نہیں ہوتا، گرنے کے خود کو اٹھنے کے قابل نہ سمجھنا برا ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ عمر بس پلیٹ کو گھو رہا تھا۔ ہر منظر بیکار تھا، ہر بات بے تاثیر۔ وہ اسے 2 دنوں سے دیکھ نہیں سکا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا اسے کیا چاہیے؟ تم فیل ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، زندگی امتحان کے گرد نہیں گھومتی، کرنے کو بھی بہت کچھ ہے۔ دوبارہ تیاری کرو اور امتحان دو، تمہاری کریڈیبلٹی ہوگی، تمہارا مقام ہوگا تو اس لڑکی کا باپ مان ہی جائے گا۔ عمر نے تکان سے سر اٹھایا۔ مطلب اس لڑکی کا ذکر نہیں بھول سکتے؟ کیا کرے وہ ان کا؟ کیا وہ لڑکی مجھ سے شادی کر لے گی؟ اس نے تھکی تھکی آنکھوں سے مہراج کو دیکھا۔ کوئی عمر کو نہ کر سکتا ہے کیا؟ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں جج صاحب، اس نے دقت کے ساتھ کہنا چاہا۔ وہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ، مجھے اس سے محبت ہے، عقیدت ہے، میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں بولا، بے حد ہلکی شکستہ آواز۔ کون ہے وہ؟ دور کہیں شاید مہراج جانتے تھے وہ کون ہے۔ انہوں نے عمر کو کئی بار ایسی جگہوں پہ دیکھا تھا جہاں حالے جاتی تھی اور عمر کا وہاں ہونا حیران کن تھا۔ وہ بیٹے کے باپ تھے، عمر کی حوصلہ افزائی کر سکتے تھے، رشتہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ عمر نے کچھ کہنے کو لب کھولے لیکن اسی وقت مہراج سلطان کا فون بجا۔ کال اہم تھی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتے اٹھ گئی۔ یہی وقت تھا جب عمر کے عین وقب میں کسی میز پہ 2 لوگ آ کر بیٹھے، سیاہ آنکھوں والی لڑکی اور سرمئی آنکھوں والا لڑکا۔ وہ لڑکے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کی آواز سن کر آنکھیں موند لیں۔ سکون سا سکون تھا جو اطراف میں پھیل گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ ضروری تھی، سانس لینے جتنی ضروری۔ وہ مہراج کو سب بتا دے گا اور پھر محنت کر کے کریئر بنا لے گا۔ اس کے نام سے وہاج کا نام ہٹے یا نہیں، لیکن وہ خود کو اس قابل کر لے گا کہ سلطان خاندان اسے اس نام کے ساتھ قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ہاں وہ یہی کرے گا۔ تم مہر کی وجہ سے مجھ سے کیوں لڑ رہی ہو؟ ان دونوں کی باتوں کی آواز یہاں تک آتی تھی۔ میں مہر آپی کی وجہ سے غصہ نہیں ہوں، میں دادا پہ غصہ ہوں، ان سے بھی زیادہ اس گھٹیا خبیث انسان وہاج خان پہ غصہ ہوں۔ کوئی تھپڑ تھا جو عمر حیات کے دل اور چہرے دونوں پہ لگا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکن رہ گیا۔ دادا آپی سے نفرت کرتے کیونکہ ان کے باپ نے پھپھو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ مجھے جتنی نفرت اس وہاج سے ہے اتنی آج تک کسی سے نہیں ہو سکی۔ وہ میرے سامنے آئے تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبایا ہو، اتنا زور سے کہ خون رسنے لگا۔ خواب ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوئے، دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ حالے کہے جا رہی تھی، پھپھو نے ان کو محبت دی، اولاد دی، پیسہ دیا، لیکن وہ گھٹیا انسان گھٹیا ہی رہا۔ صحیح کہتی تھی پھپھو، سانپوں کے بل سے سانپ ہی نکلتے ہیں۔ میرا بس چلے تو اس کے سارے خاندان کو مار دوں، جان لے لوں سب کی، گھٹیا لالچی انسان۔ وہ حالے کو دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اسے حقارت محسوس ہوئی۔ اسے لگا اس کے منہ پہ تھوکا گیا تھا۔ وہ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اٹھا۔ اس نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھا۔ اسے اپنا سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا، دل بند ہو رہا تھا۔ ایسی اذیت پہلے کب ہوئی تھی؟ وہ چاہے زمزم سے دھل کر آ جاتا لیکن وہ وہاج خان کا بیٹا رہتا، اور وہاج خان کے بیٹے کے لیے سلطان کے دل میں نفرت ہی تھی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا اور اسے لگا تھا اب وہ اسے جوڑ نہیں سکے گا۔ وہ سفید پڑتا چہرہ اور ٹوٹا دل لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ اس ریسٹوران والے واقعے کے چند دن بعد کا ذکر ہے۔ وہ ہیون میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ان چند دنوں میں نہ وہ کوچنگ گیا تھا، نہ کچھ پڑھا تھا اور نہ ہیون کا کوئی کام دیکھا تھا۔ سب کو لگتا تھا وہ فیل ہو جانے کی وجہ سے صدمے میں تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ دل ٹوٹنے کے صدمے میں تھا۔ اس روز اس ریسٹوران والے واقعے کے بعد وہ دوبارہ نہ لائبریری گیا تھا، نہ یونیورسٹی، اور نہ ہی اسے فالو کیا تھا۔ اس نے خود پہ بند بٹھا رکھے تھے۔ اپنے بیڈ پہ لیٹا وہ پشمردہ سا تھا۔ کافی دیر اسی طرح لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھا تھا۔ اب مزید صبر وہ نہیں کر سکتا تھا، اسے طلب ہو رہی تھی۔ وہ فوراً حالے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خاکی پینٹ کے اوپر سیاہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، بڑی ہوئی شیب اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ یونیورسٹی کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ بغیر دیکھے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ تم فیل ہو گئے؟ دوسری طرف اس کی ماں نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ عمر نے جواب نہیں دیا، شاید مقابل کو جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کافی دیر دوسری جانب بھی خاموشی رہی اور پھر ایک مستحکم آواز سنائی دی، تم نے محبت کو obsession بنا لیا عمر، اس سے نکل آؤ۔ نفیسہ کی نرم آواز پہ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ میں جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں ملتا۔ مجھے ہر وقت اسے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کسی دن میں اسے فالو نہیں کروں گا اور پھر اگلے دن وہ مجھے نظر نہیں آئے گی۔ وہ بے حد ہلکی آواز میں شکستگی سے کہہ رہا تھا، میں تھک رہا ہوں، اس کی محبت مجھے تھکا رہی ہے، میرا کریئر تباہ ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا۔
سب کچھ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے اماں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ بے بسی سے بولا، حلق دکھ رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ تم تھک رہے ہو کیونکہ تم وہ بن رہے ہو جو تم نہیں ہو، تم کوئی سٹاکر یا پھر محبت میں لالچی انسان نہیں ہو۔ وہ بولیں تو عمر نے دم ساتھ لیا۔ تم اسے فالو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تمہیں لگتا ہے تم اسے کھو دو گے، یا پھر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو۔ تم اسے فالو کرتے ہو کیونکہ دور کہیں تمہیں خوف ہے کہ کسی دن وہ جان لے گی تم وہاج خان کے بیٹے ہو اور پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ تم اس نفرت سے پہلے کی محبت دیکھ لینا چاہتے ہو۔ کیا تم نے کبھی کھولتے ہوئے سچ سے جلا چہرہ دیکھا ہے؟ عمر حیات کا چہرہ آج ویسا تھا۔ تم فیل اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، کسی نے ظلم کیا، یا پھر اس لڑکی کی یاد نے تمہیں پڑھنے نہیں دیا۔ تم فیل ہوئی ہے کیونکہ تمہارا دماغ، تمہاری قلم خوف زدہ تھی۔ فیل ہونے کا خوف انسان کو فیل کرواتا ہے۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے پڑا رہا۔ سچ کا مکہ ایسی زور سے لگا تھا کہ اس کے جسم میں اٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ تم نے پڑھائی، CSS سب کو اس لڑکی سے جوڑ لیا تھا۔ تم بڑھنا چاہتے تھے، مقام بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ لڑکی تمہیں چھوڑ نہ دے، لیکن دور کہیں تم ڈرے ہوئے تھے کہ اگر تم فیل ہو گئی تو، اگر تم معاشرے میں اپنا مقام، اپنی کریڈیبلٹی نہ بنا سکے تو۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، تمہارے فیل ہونے کے خوف نے تمہیں فیل کروایا ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا اماں۔ شی از دا وومن آئی لو ود آل مائی ہارٹ۔ وہ آہستگی، بے حد آہستگی سے بولا۔ میں واقعی یہ سب نہیں چاہتا۔ یہ کسی ٹین ایجر کی طرح اس کا تعاقب کرنا، اسے فالو کرنا، اس کے خوف، اس کی محبت سے پڑھنا۔ میں ایسا نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں اس خوف کو خود سے نکال سکوں؟ وہاج خان جیسا بھی ہے، میرا باپ ہے، میں اس کا نام اپنے ساتھ لگا کر رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ مجھے اس نام کی وجہ سے چھوڑ دے گی تو میرا دل بہت دکھے گا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ یونیورسٹی کی گیٹ پہ نظریں جمائے کہہ رہا تھا، آزاد، محبت کو آزاد کرو، ہر خوف، ہر لالچ سے آزاد۔ محبت گرو کرتی ہے، ہیل کرتی ہے، سکون دیتی ہے۔ بندھی ہوئی خوف زدہ لالچی محبت بے توقیر کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے، دل کے زخم ادھیڑتی رہتی ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے جو لوگوں کو کچرے کے ڈھیروں پہ بیٹھ کے نشہ کرواتی ہے، جو آپ کو سکون سے سونے نہیں دیتی، جو آپ کا مستقبل، حال، ماضی سب خراب کر دیتی ہے۔ کیا تمہیں ایسی محبت چاہیے؟ کیا تمہارا اصل یہی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عمر بھی خاموش تھا۔ کافی دیر تک وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہیں، لیکن وہ نہ بولا، اور جب عمر خاموش ہو جایا کرے تو سمجھ جاؤ وہ قائل ہو گیا۔ ذہین لوگوں کی ناک اونچی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ آپ کی بات مان چکے ہیں، آپ کی ذہانت آپ کا پوائنٹ تسلیم کر چکے ہیں۔ وہ بس اپنے عمل، اپنی خاموشی سے سب سمجھا دیتے ہیں۔ اسی پل وہ باہر نکلی، ہارون کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی ہوئی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ ایک سکون تھا جو رگوں پہ میں اتر رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی تک جا رہے تھے۔ وہ بار بار رک جاتی، ہارون کی کسی بات پہ گردن پیچھے پھینکے کھلکھلاتی جاتی، اور پھر وہ چلی گئی۔ لیکن یہ فجر والا لمحہ تھا، اس کے جاتے ہی وہ جیسے ایک خواب سے جاگا تھا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بے آواز بڑبڑایا۔ سارا دن کسی گلی کے عاشق کی طرح اسے فالو کرنا، محبت کو نشے کی طرح سمجھ لینا، ایک جنون کی طرح اس کا تعاقب کرنا، ہر وقت اسے کھونے، اس سے دور جانے کے خوف میں مبتلا رہنا۔ یہ کیسی محبت تھی؟ کیوں اس کا دیدار سراب نہیں کر رہا تھا؟ کیوں وہ محبت میں لالچی ہو رہا تھا؟ محبت میں پڑھ کر کریئر تباہ کرنا، یہ رومانٹسزم نہیں تھا، یہ محبت نہیں تھی۔ اس نے گاڑی واپس موڑ دی، اب کہ اس کا چہرہ کچھ اور تھا۔ ہر دفعہ حالے کو دیکھ لینے پہ بھی وہ اسے کھونے کے خوف دل سے نہیں نکال سکا تھا، لیکن آج وہ پرسکون تھا۔ یہ محبت نہیں تھی جو وہ کر رہا تھا، یہ جنون تھا، اور جنون کو ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ آپ کو ختم کر دے گا۔ اس کا کریئر، اس کا مقام، اس کی کریڈیبلٹی اہم تھی، ہر محبت سے زیادہ اہم، ہر حال سلطان سے زیادہ اہم۔ محبت کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کریئر کھا جائے، نشوں پہ لگا دے، یا پھر ایک جنونی سٹاکر بنا دے۔ ازل سے ابد تک محبت کو بس ہیل کرنے، تحفظ دینے اور سکون دینے کا حق ہے، اور اگر وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی تو بہتر ہے راستہ بدل لیا جائے۔ آج اس نے راستہ بدل لیا تھا۔ عمر حیات ایک سٹاکر نہیں تھا، کوئی جنونی نہیں تھا۔ وہ یہاں کریڈیبلٹی، مقام بنانے آیا تھا، خود کو ذہنی مریض بنانے نہیں۔ واپس جاتی ہوئی وہ مسکرا رہا تھا، وہ بالآخر آزاد تھا۔ اگلے دن وہ کوچنگ جانے لگا تھا۔ ہیون کے معاملات سنبھل گئے تھے۔ معراج سلطان نے اس سے دوبارہ اس لڑکی کے متعلق بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید پرانا عمر واپس آ چکا تھا، اور اس عمر سے بات کرنا مانو اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا۔ سب کچھ معمول پہ آنے لگا تھا، لیکن شاید دور کہیں کچھ تھا جو ادھورا تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک شام وہ لائبریری سے نکل رہا تھا، ہاتھ میں کتاب لیے وہ جو ہی مڑا، ایک پل کو ٹھہر گیا۔ وہ سیاہ جوڑے میں ملبوس میز کی اوپر رکھی کتاب پہ سر جھکائے تھی۔ سرمئی آنکھوں والا لڑکا بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ عمر اسے دیکھتا رہا، وہ خود کو اسے دیکھنے سے روک نہیں پایا۔ یہ لڑکا، یہ نہ جانے کیوں برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اسے اٹھا کے لائبریری کی کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ وہ کتابوں کے ریکس کے پائر کھڑا ہو گیا، اس طرح کے حالے اسے دیکھ نہ سکے، اور پھر اگلے 1 گھنٹے تک وہ وہیں کھڑا رہا،
جب تک وہ دونوں وہاں سے چلے نہیں گئے عمر وہیں کھڑا رہا۔ وہ چلی گئی اور تب وہ بھی ہیون چلایا، لیکن آج یہ کوئی اور عمر تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا۔ معراج سلطان جو کسی کام کے سلسلے میں اسے بلانے آئے تھے، اسے اپنے بیگ میں کپڑے ٹھونستے دیکھ تھک سے رہ گئی۔ عمر بس غائب دماغی سے بیگ میں اپنا سامان ٹھونس رہا تھا۔ چند لمحے وہ چوکھٹ پہ کھڑے بے یقین اور شوق سے اسے دیکھتے رہے اور پھر آگے بڑھے، جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ شہر چھوڑ رہا ہوں، کہیں دور جا رہا ہوں، وہ ہٹ دھرمی سے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میں یہاں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، لوگ بدلیں گے، شہر بدلے گا۔ وہ رکا ایک پل کو، جیسے دل کو کسی نے جکڑ لیا ہو۔ اور پھر میں اسے بھول جاؤں گا، اس نے بالآخر کہہ دیا۔ میں اسے دل سے نکال دوں گا، لیکن اس کے لیے یہاں سے جانا ضروری ہے۔ وہ مڑ گیا، الماری سے اب اپنے باقی سامان نکالنے لگا۔ تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تم میرے وارث ہو، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان کی آواز مارے بے بسی کے کانپی تھی۔ عمر کا دل بسیجا تھا، آنکھیں گلابی ہوئیں، لیکن وہ مڑا نہیں، اور جب جانے کا فیصلہ کر لیتا تھا تو مڑتا نہیں تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں واپس آ جاؤں گا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ میں بہت جلد واپس آؤں گا اور ایک مقام، ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ آؤں گا۔ فی الحال مجھے جانے دیں پلیز، مجھے مت روکیں، ورنہ میں رک جاؤں گا، اور اگر میں رک گیا تو میں نہ جانے کیا کر دوں گا۔ وہ مڑے بغیر بولا۔ سارے حوالے، ساری باتیں، ساری دلیلیں سب ختم ہو گئیں۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اسے روک بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کیسی بے بسی تھی۔ وہ واپس مڑ گئے، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ عمر بے بسی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ ایک دوست کے توسط کوئٹہ چلایا۔ بلوچستان کا دارالحکومت پرسکون ٹھنڈا شہر کوئٹہ مختلف تھا، کراچی سے بے حد مختلف۔ یہاں کی زندگی ویسی نہیں تھی۔ وہ روشنی، شور، گہما گہمی والے شہر سے اچانک اس معصوم اور پرسکون شہر میں آ گیا تھا۔ یہاں راتیں کراچی جیسی روشن اور دن شور کرتے نہیں تھے۔ یہاں آنے کے بعد اسے اسٹرگل کے معنی پتہ چلے تھے۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ فلیٹ شیئر کر رہا تھا۔ کرایہ اور باقی کے اخراجات نے اسے پہلے ہی مہینے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ ہیون میں اس کا کھانا اور رہائش مفت تھی۔ کوچنگ اور باقی کے اخراجات کے لیے اس کے پاس جاب تھی، لیکن یہاں نہ جاب تھی، نہ پیسے، اور سب سے بڑھ کر یہاں معراج سلطان نہیں تھے۔ وہ دو نوکریاں کرنے لگا، کوچنگز اور لائبریری جانے لگا، لیکن ایک بات جو اسے یہاں آ کر پتہ لگی تھی، بلوچستان اور سندھ کے تعلیمی اداروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسے جو چیز یہاں اب پڑھائی جا رہی تھی وہ انہیں کئی سال پہلے پڑھا چکا تھا۔ شاید یہاں کی تعلیم بہت پیچھے تھی، کہیں زیادہ پیچھے۔ وہ فلیٹ کا 6 ماہ کا کرایہ ایک ساتھ دے چکا تھا، اب وہ یہاں سے جانا افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کہتا تھا مسائل اپنا حل ساتھ لے کر آتے تھے، اور اس کے مسائل بھی اپنا حل ساتھ لائے تھے۔ لیل جو اس کے ساتھ کراچی کے بڑے کوچنگ ادارے میں پڑھ رہی تھی، وہ اب اسے نوٹس بھیج دیا کرتی تھی۔ یوں وہ پڑھائی میں پیچھے نہیں رہا۔ لائبریری میں سارا دن وہ کتابوں میں غرق رہتا تھا۔ جب وہ راتوں میں سونے کے لیے لیٹتا تھا تب کوئی تھا جو اسے یاد آتا تھا، بغیر اجازت۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر اچھا کھانا کھاتے ہوئے 1000 بار سوچتا تھا، جب وہ مہنگے کپڑے، جوتے اور خاص طور پہ پرفیومز لیتے ہوئے اسے سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ فوراً خود کو نہ کہہ کر آگے بڑھ جایا کرتا تھا۔ خود کو نہ کہنا آپ کو بڑے بڑے مسائل سے بچا لیتا ہے، اور اس نے یہ سیکھ لیا تھا۔ وہ نوکریوں سے نکالا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس پڑھنے اور نوکری مینیج کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے کئی بار جوتے سلائی کر کے پہنے تھے، شرٹوں کے رنگ بوسیدہ اور پرانے ہو جاتے تھے۔ وہ انہیں تب تک پہنتا تھا جب تک پھٹ نہ جائیں۔ کوئٹہ کی یخ برف برساتی راتوں میں وہ اپنے لیے گرم بستر نہیں خرید پاتا تھا۔ ان کے فلیٹ میں ایک ہیٹر تھا جسے اس کا دوست اور وہ باری باری استعمال کرتے تھے۔ گو کہ اس کڑکتے جاڑے میں اس ہیٹر کی کوئی وقت نہیں تھی، لیکن وہ بس خاموشی سے سب سہے چلے جا رہا تھا۔ اگر وہ پیسہ ان چیزوں میں جھونکنے لگ جاتا تو کوچنگ کے پیسے پورے نہ ہو پاتے۔ گھر اور بس کا کرایہ، کھانا اور باقی کے اخراجات، ان سب کو پورا کرنے کے لیے اسے کافی بار دل مارنا پڑتا تھا۔ کئی بار سخت سردی اور برف باری میں اسے پیدل کوچنگ جانا پڑتا تھا، اور پھر جب تک وہ کلاس میں بیٹھا رہتا اسے اپنی ٹانگیں شل محسوس ہوتیں۔ یہاں آ کر بہت کچھ بدلا تھا۔ یہاں وہ چاہ کر بھی حالے کو نہیں دیکھنے جا سکتا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو نہیں بدلی تھی، اس کا دل۔ اسے لگتا تھا وہ اسے بھلا چکا ہے، لیکن وہ دل کے تخت پہ براجمان تھی، پہلے سے زیادہ شان اور حق کے ساتھ۔ وقت گزرتا رہا، وہ ان حالات کا عادی ہوتا گیا۔ اس کی واحد عیاشی جناح روڈ کی کلیجی اور نان ہوا کرتے تھے۔ وہ جب بھی اداس ہوتا تو یہیں آتا تھا۔ بوڑھا شفیق پٹھان ریڑھی لگائے، جب کلیجی اس کے سامنے دھو کر صاف کر کے بناتا تھا، اور جب وہ اسے نان کے ساتھ کھاتا تھا تب اسے لگتا تھا یہ زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ حالات کی سختی، معاشی بری حالت اور ٹوٹا ہوا دل، وہ ان حالات میں بھی ڈٹ کر کھڑا تھا۔ کچھ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر وہ گرے تو انہیں اٹھانے کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب اس کا امتحان تھا۔ وہ سفید شرٹ کے اوپر خاکی پینٹ پہنے امتحان دینے آیا۔ بڑے سے ہال میں قطار نما کرسیاں سجی تھیں۔ لڑکے لڑکیاں پرچوں پہ جھکے پنے سیاہ کرتے جا رہے تھے۔ 2 اساتذہ ان تمام طالب علموں کی نگرانی کی خاطر ان کے سروں پہ گھوم رہے تھے۔ یہ لوگ اصل میں استاد نہیں تھے، یہ کسی بڑے بڑے عہدوں سے ریٹائرڈ اعلیٰ عہدے داران تھے، خبتی اصول پسند بوڑھے جن کے چہروں سے سختی کا گمان ہوتا تھا، جن کے وجود سے پرفیوم کی نہیں، روب و دبدبے کی خوشبو آتی تھی۔
جن کو دیکھ کر ہی سانس حلق میں اٹکنے لگے۔ ہال کے عین سامنے جہاں طلباء کی کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں ذرا سا اونچا سٹیج بنا تھا جہاں 3 لوگ بیٹھے تھے، ایک سفید بالوں والی عورت، ایک درمیانی عمر کا مرد اور ایک تیسرا کرخت اور سنجیدہ چہرے والا اشوک کوہلی۔ پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں آؤ تو سفید شرٹ والا لڑکا پیپر پہ جھکا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی بار بار اس کی پیٹھ پہ ہلکے سے پین مارتی تھی، شاید وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ وہ نظر انداز کرتا رہا، 1 بار 2 بار 3 بار، اور پھر وہ مڑا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بی بی، تنگ نہ کریں، ہمیں سے کہہ کر اپنے پرچے پہ جھکنے لگا، لیکن عین اسی وقت اسے اپنا پرچہ ہوا میں اٹھتا ہوا اور پھر اشوک کوہلی کے ہاتھ میں جاتا ہوا نظر آیا۔ وہ جانتا تھا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا جیسے جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، آپ کو اب اس امتحان کا اہل نہیں سمجھا جا سکتا، یو میں گو۔ وہ ٹھنڈی برف جیسی آواز میں جیسے کوئی نوحہ سنا کر گیا ہو۔ CSS PCS اور اس طرح کے چند بڑے بڑے امتحانوں میں آپ کو دائیں بائیں دیکھنے، یہاں تک کہ زور سے سانس تک لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عمر سے غلطی ہو گئی تھی اور اب وہ اس پہ ساری زندگی پچھتانے والا تھا۔ سر میں چیٹنگ نہیں کر رہا تھا، یہ بی بی مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی، میں بس انہیں روک رہا تھا۔ وہ بوکھلا ہی تو گیا تھا، اسے اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کوہلی بغیر جواب دیے اسٹیج پہ واپس چلا گیا۔ عمر دیوانہ وار اس کے پیچھے گیا تھا۔ سر پلیز، میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، پلیز مجھے میرا پیپر واپس دے دیں۔ وہ منت کر رہا تھا لیکن اس کے سامنے موجود تینوں نفوس نے گویا آنکھیں بند کر لی تھیں، کان لپیٹ لیے تھے، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ سر پلیز میرا پیپر دے دیں، سر وہ لڑکی مجھے تنگ کر رہی تھی، خدا کی قسم میں نے چیٹنگ نہیں کی، سر پلیز۔ سیکیورٹی، انہیں لے جاؤ۔ کوہلی نے آواز بلند دروازوں پہ کھڑے اہلکاروں کو اشارہ کیا۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز پلیز سر، میں برباد ہو جاؤں گا، میرا فیوچر، میرا کریئر سب ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں کر سکتے، میں پلیز کچھ کریں۔ وہ اس عورت کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ 2 اہلکاروں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا، اب اسے گھسیٹ رہے تھے۔ عمر نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ سر پلیز آپ ابھی اپنے سامنے مجھ سے دوبارہ لکھوا لیجئے، لیکن یہ ظلم نہ کریں، خدا کے لیے مجھے میرا پیپر دے دیں، میں چیٹر نہیں ہوں۔ وہ بے بسی سے چلا رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ اگلے 10 منٹ تک اس نے ہر طرح سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، منتیں کی، لیکن وہ لوگ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اسے کمرہ امتحان سے نکال دیا گیا، اس کا پیپر لے لیا گیا۔ وہ اس پوری رات فلیٹ نہیں گیا، فون آف رکھا اور بس سڑک پہ چلتا رہا۔ رات کے آخری پہر سڑک پہ چلتی ہوئی اسے کچھ پولیس والوں نے پکڑ لیا اور تھانے لے آئے۔ وہ اگلا سارا دن بھی تھانے میں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا تھا۔ وہ تھانے کی کوٹڑی میں بیٹھا تھا، سر جھکائے، بے حال، شکستہ۔ دفتن اسے اپنے قریب کسی کی شناسہ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، وہ اس سے ناراض تھے، وہ کیسے آ سکتے تھے؟ اس نے سر جھٹکا، کوٹڑی کا دروازہ کھولا گیا اور ایک نفیس سوٹڈ بوٹڈ مہربان سا آدمی اندر آیا۔ عمر نے گردن اٹھا کے اس کو دیکھا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھے۔ اس نے بچوں کی طرح اپنے دونوں بازو ان کے گرد باندھ لیے اور ان کے سینے سے لگ کر سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو نکلا، نہ کوئی شکایت۔ وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ لگ کر بیٹھا رہا۔ حلق میں بہت سی گرہیں اٹک گئی تھیں، بہت سا پانی آنکھوں سے باہر آنا چاہتا تھا، لیکن وہ بس جبر کیے بیٹھا رہا۔ وہ اسے نکال کر لے آئے، تسلی دی، دلاسا دیا، واپس لے جانا چاہا، لیکن وہ نہیں گیا۔ معراج تھک کر واپس چلے گئے، لیکن اب یہ ہوا تھا کہ وہ ہر ہفتے اسے وزٹ کرنے آتے تھے۔ وہ پہلے کی طرح بولتا نہیں تھا، تانوں کے جواب نہیں دیتا تھا، وہ بدل گیا تھا، بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کے دل سے ہر جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا اب اگر کبھی حال سلطان خود بھی اس کے سامنے آ گئی تو وہ بے حس بن کر گزر جائے گا۔ اب اسے جینے کی خواہش نہیں رہی تھی، اور اسی طرح ایک چمکتی صبح اس کے لیے خوشخبری لائی تھی، وہ پاس ہو گیا تھا۔ اس نے 10واں نمبر حاصل کیا تھا، کیونکہ جب اسے پیپر لیا گیا تھا وہ 80% حل کر چکا تھا۔ عمر کے پاس جیسے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، وہ کس طرح شکر ادا کرتا۔ معراج سلطان، اس کے دوست اور ہیون سے باقی کئی لوگ اس سے ملنے آئے تھے۔ مبارکباد، مٹھائیاں، خوشی، کہے زندگی یکدم بدل سی گئی۔ اسے اسلام آباد بھیج دیا گیا ٹریننگ کے لیے۔ چند ماہ بعد وہ ASP عمر حیات تھا۔ اس نے یہ نام، وردی، عہدہ، کریڈیبلٹی کمائی تھی۔ اسے پیسے سے عشق تھا اور اپنے کمائے پیسے سے اسے حد سے زیادہ عشق تھا۔ کیا اب تم سمجھے عمر حیات کو پیسے سے اتنی محبت کیوں تھی؟ چند سال تک وہ کوئٹہ میں سرو کرتا رہا۔ روٹین سخت اور ٹف تھی، وہ بس ایک روبوٹ کی طرح خود کو کام میں جھونکے ہوئے تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ ایک بار بھی کراچی واپس نہیں گیا تھا۔ معراج سلطان ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اس کے پاس آ جاتے تھے۔ دن میں کوئی 10-12 دفعہ ایک دوسرے کو کال کرنا ان کا معمول تھا۔ اس کی زندگی میں بس 2 لوگ تھے، اماں اور اس کے جج صاحب۔ تیسرے انسان کو وہ گنتی میں نہیں لاتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے حالے کو پانے کی چاہ ختم کر دی تھی۔ اسی عرصے معراج سلطان کے اصرار پہ اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ کراچی واپس آ گیا تھا، لیکن جس رات وہ واپس آیا اسی رات کسی نے اس پہ حملہ کر دیا۔ وہ اس کے مخالف تھے، اس کی جاب میں 1000 مخالف تھے۔ اسے 3 گولیاں لگی تھیں۔ وہ سڑک پہ پڑا کرا رہا تھا، لیکن وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا، وہ اب جینا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لمحے ایک گاڑی اسے اپنے قریب آتی دکھائی دی۔ اس کی آنکھیں روشنی کے باعث چندھیا گئیں۔ گاڑی سے نکلنے والی ایک لڑکی تھی،
عمر نے اس کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ 4 سال، وہ 4 سال اس سے دور رہا، اسے یاد نہیں کیا، اسے دیکھا نہیں، اسے سنا نہیں، اسے بھولنا چاہا اور اسے لگا وہ بھول چکا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ 4 سال سے جو ڈپٹ عمر نے اپنے دل کو دے رکھی تھی وہ جھوٹی تھی، جو دلاسا وہ خود کو دیتا تھا وہ بیکار تھا۔ اسے لگا تھا اس کی زندگی میں اب حالے نہیں ہے، لیکن وہ تھی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح دل کے تخت پہ براجمان تھی۔ 4 سال کہیں دور پیچھے رہ گئے، وہ تو اسے کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ وہ آج بھی لائبریری میں اسے بنا تھکے دیکھنے والا عمر تھا، وہ آج بھی ویسی تھی۔ اسے دیکھ کر آج بھی دل چاہتا تھا کہ جیا جائے، اس کے ساتھ جیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عمر نے خود کو ایک چانس دیا۔ زندگی پہ تھوڑا حق عمر حیات کا بھی تھا۔ میں جینا چاہتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر وہ رک گئی۔ عمر نے اس کو رکتے دیکھا، پھر اسے اپنے قریب آتے دیکھا۔ وہ سانس روکے ہوئے تھا، وہ اس لمحے کو سانس لینے کے وقت جتنا بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے شہر بدلا تھا، لوگ بدلے تھے، لیکن وہ اپنا دل نہیں بدل سکا۔ وہ دل جو ہمیشہ سے حال سلطان کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے آج اپنے دل سے سارے وہمیں خدشے نکال کر خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ خود کو چانس دے گا، وہ جیے گا۔ زندگی پہ تھوڑا حق عمر حیات کا بھی تھا۔ موجودہ دن، سفید محل کے باہر رکی عمر کی گاڑی سے وہ دونوں باہر آئے۔ حالے نے سیاہ گھٹنوں تک آتی قمیض کے ساتھ سیاہی بڑے پانچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ عمر اسی سرمئی ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا۔ حالے نے گردن اونچی کر کے اس عمارت کو دیکھا۔ کتنی بار اس کے بابا نے اسے یہاں لانے کی کوشش کی تھی، کتنی بار اس نے یاد کرنا چاہا، گننا چاہا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ بس گلابی گیلی آنکھوں سے اس عمارت کو دیکھتی رہی۔ اندر چلیں؟ عمر کے نرمی سے کہنے پہ اس نے رخ موڑا اور پھر غائب دماغی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جگہ جگہ رک جاتا، چوکیدار سے لے کر گزرتے بھاگتے دوڑتے بچے، ان کو اسکول کے لیے تیار کرنے والی ان کی آیا، ہر ایک ٹھہر کر اس سے بات کرتا تھا۔ وہ مسکرا کر جواب دیتا تھا، جو کر بچوں کے گال چومتا تھا۔ حالے نے نوٹ کیا تھا اسے وہاں ہر گزرتے بچے اور بڑوں نے عمر کہہ کر پکارا تھا، نہ کوئی صاحب کا نہ لاحق کا، وہ سب کے لیے بس عمر تھا۔ وہ عمر کی معیت میں راہداریاں پار کرتی آگے چلتی جا رہی تھی۔ وہ ہر ایک سے اس کا تعارف کرواتا جاتا تھا۔ یہ حال سلطان ہے، معراج بابا کی بیٹی۔ یہ تعارف سن کر اس نے ہر بچے بڑے کی آنکھوں میں اپنے لیے عقیدت دیکھی تھی۔ وہ اسے محبت سے تک رہے تھے، اسے دوبارہ آنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بس سر ہلا رہی تھی، کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ دور کہیں سے بچوں کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عمر کی قدم اس آواز کے پیچھے تھی۔ وہ ان راستوں سے واقف تھا۔ یہاں آ کر اس کے چہرے پہ سکون تھا، اطمینان تھا۔ اب وہ دونوں بڑے سے ہال کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ سفید ستونوں سے کھڑا ہال کسی مسجد کی طرح تھا۔ نیچے موٹے موٹے کارپٹ بچھے تھے۔ بچیاں دوپٹے اوڑے اور بچے سر پہ جالی دار ٹوپی پہنے سبق پڑھ رہے تھے۔ حالے کو بے اختیار اس ماحول سے روب سا آنے لگا۔ عمر کو دیکھ کے ان سب نے مشترکہ سلام کیا تھا۔ وہ ان سب کے سامنے ذرا سی اونچی جگہ پہ جا بیٹھا۔ جالی دار ٹوپی اب اس کے سر پہ تھی۔ حالے کو اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ یہاں قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس نے اپنی خوبصورت آواز میں آیت سنائی۔ آج ہم اس آیت پہ تدبر کریں گے، وہ بچوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر حالے پہ پڑی۔ وہ گم سم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا۔ عمر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دوپٹہ سر پہ لینے کو کہا تو وہ گڑبڑائی اور فوراً سے دوپٹے کو سر پہ اچھے سے اوڑھ لیا۔ وہ دوبارہ بچوں کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ہال میں بیٹھے بچوں میں 14-15 سال کے بچوں سے لے کر کوئی 3-4 سال کے بچے بھی تھے۔ وہ اس تدبر کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ پھر عمر نے انہیں کیوں بٹھا رکھا تھا؟ وہ بول رہا تھا، سنا رہا تھا اور حالے مسمرائز ہو کر اسے سن رہی تھی۔ یہ عمر کتنا مختلف تھا، یہ کون تھا؟ وہ کافی دیر تک بولتا رہا۔ بچے اپنے کاپیوں میں اہم نکات نوٹ کرتے رہے اور پھر وہ نیچے اتر آیا۔ حالی کی طرف آتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے تمام بچوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان سے ملو، یہ حال سلطان ہے، معراج بابا کی بیٹی اور عمر کی بیوی۔ بچوں میں سے کسی نے لقمہ دیا تو وہ ہنس پڑا۔ حالے اس کو ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ بچے اب اشتیاق سے اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، کچھ بتا رہے تھے۔ وہ ان کو مسکرا کر جواب دیتی۔ مجمع چھٹ گیا۔ بچے اپنے اپنے اسکول کو جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ بس ایک بچی تھی جو عمر کی ٹانگوں سے لپٹی تو ہٹی نہیں۔ وہ 4 سالہ ام رباب تھی۔ اس کی ضد تھی کہ وہ عمر کے ساتھ رہے گی۔ حالے مسکراتی ہوئی عمر کو اس بچی کے لاڑ اٹھاتے دیکھتی رہی۔ یہ الگ دنیا تھے۔ حالے کا دل چاہا تھا وہ یہیں رہ جائے۔ یہ بچے، ان کے معصوم سوال جواب، ان کے چہروں کا اشتیاق، یوں لگتا تھا وہ حالے کو پہلے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ وہ ان کے لیے نئی نہیں تھی۔ ایون کو چچا کے قبضے سے آزاد کروانے کا عزم دل میں پختہ سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر نکل آئے۔ بچے اب یونیفارم پہنے ساتھ والی بلڈنگ کی جانب دوڑے لگا رہے تھے۔ کچھ عجلت میں تھے، کچھ بیزار اور کچھ پیٹ پکڑے ڈرامہ کرتے نظر آ رہے تھے۔ عمر کو 100 دفعہ رکا تھا اور ایک ایک بچے سے بات کی تھی۔
سوال جواب کیے تھے اور ان کے کان میں کچھ کہا تھا کہ وہ کھلکھلا دیتے تھے۔ وہاں اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے، ان کا تو تدبر کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا، تم نے انہیں کیوں بٹھا رکھا تھا؟ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ بچے ہیں لیکن کچھ سالوں میں بڑے ہو جائیں گے، اگر تب ایک دم سے ان کو تدبر کی کلاس میں بٹھا دوں گا تو ان کو بوجھ لگے گا، انہیں عادی بنا رہا ہوں۔ قرآن پہ غور و فکر کرنے کی عادت بچپن سے ہونی چاہیے۔ عمر نے سادگی سے جواب دیا۔ تم نے وہاں مجھے اپنی بیوی کیوں نہیں بتایا؟ پتھریلی روش پہ چلتے ہوئے حالے نے اسے دوبارہ سوال پوچھا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ میں آپ کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی آپ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس کا بار بار تذکرہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو حالے کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جب سامنے سے پیر چلتے ہوئے بچے کو اٹھاتے ہوئے عمر کو دیکھا تو اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میرا فیصلہ صحیح ہے عمر، میرے ساتھ رہو گے تو ادھوری زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ عمر چونک سا گیا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ بچے کے دونوں گال چوم کر اس کو آیا کے حوالے کرتے ہوئے وہ حالے کے قریب آ کر رکا۔ اولاد، عزت اور مال، یہ تین چیزیں جس پہ اللہ نے کسی انسان کو ذرا سا بھی اختیار نہیں دیا، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کا فیصلہ ہے۔ وہ اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا، اگر یہ فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے تو ہر دوسرا انسان بے اولاد اور ہر تیسرا انسان بے عزت برہنہ اور ہر ایک انسان مفلس نادار ہوتا۔ جن باتوں کو سوچ کر آپ خود کو ہلکان کر رہی ہیں، میرے ذہن میں ایسا خیال بھی نہیں آیا۔ شادی میں اولاد کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ نرمی اور سادگی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ حالت جیسے لاجواب ہو گئی تھی، کہنے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ ویسے اگر میرے یہاں اولاد نہ ہوئی تو میں اپنے جیسا حسین، 2 ڈمپل والا اور اچھی خاصی صحت والا بچہ اڈاپٹ کر لوں گا۔ وہ اپنی جگہ سے بولا، ان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ حالے نے سر جھٹکا۔ یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ رکی، آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑیں اور اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، مسکراتا ہوا، حشاش پشاش۔ تم ایسے نہیں ہو، وہ شاکی انداز میں کہتی آگے بڑھنے لگی۔ کیسا، 2 ڈمپل والا گورا یا حسین؟ تم نے کہا تھا تم پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہیں، پرانی سلائی کروائی ہوئی شرٹس پہنی ہیں۔ وہ بولتی ہوئی آگے آ رہی تھی اور عمر کا چہرہ تاریک پڑ رہا تھا۔ تم مہنگے پرفیومز اور اچھے کھانے کو نہ کر کے آگے چلے جاتے تھے۔ سیلف آبسیسڈ آدمی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ وہ اونچا تھا، اسے گردن اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا۔ اپنی تعریف وہ انسان کرتا ہے جو احساس کمتری کا شکار ہو یا پھر کسی کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ ایسا ہے۔ وہ اداکاری کرنا چاہتا ہو، خود کو اور دوسروں کو باور کرانا چاہتا ہو کہ وہ اچھا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی اور عمر کی منہ پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ تم احساس کمتری کا شکار ہرگز نہیں ہو۔ 2 لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں، ایک جنہیں خود پہ شک ہوتا ہے یا پھر کسی دوسرے انسان کی نظر التفات کا شوق، اور دوسرے۔ عمر نے سانس بھی روک لیا، ہر شے تھم گئی۔ گلٹی انسان سب کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ خوش ہے، ٹھیک ہے، مذاق کر رہا ہے، ہنس بول رہا ہے۔ او میرے خدایا عمر، تم گلٹی ہو؟ مارے شاکی وہ جیسے بول ہی نہ پا رہی ہو۔ تمہیں کس بات کا گلٹ ہے؟ آپ کو میری ذات پہ تبصرہ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے اپنے بارے میں بات کرنا نہیں پسند، چلیں۔ وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا۔ تم کیوں گلٹی ہو عمر؟ کیا ہوا ہے؟ حالے نے جیسے اس کو سنا ہی نہیں۔ اب کہ عمر مڑا، اس کو تاثرات میں سختی تھی، مٹھی بھینچ رکھی تھی۔ میں اگر اس دن آپ کے چکر میں جج صاحب کو چھوڑ کر نہیں آتا تو وہ نہ مرتے۔ وہ بے بسی بھری خفگی سے بولا۔ میری وجہ سے آپ، لیل، حسن اور سارا ہیون سفر کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی کچھ کہتا نہیں، لیکن جب میں آپ سب کو اداس یا مصیبت میں دیکھتا ہوں میرا گلٹ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ میں ذمہ دار ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ آپ کے باپ کی موت، آپ کی اغوا، آپ کی ذلت اور ہیون کے بچوں کو ایک بار پھر یتیم کرنے کا ذمہ دار عمر ہے۔ وہ ایک حادثہ تھا عمر۔ حالے کے لب بے یقینی سے پھڑپھڑائے۔ عمر گلٹی تھا؟ اوہ پلیز، عمر نے بیزاری سے اسے ٹوکا۔ میں کوئی 10 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے آپ کا دلاسا دے رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ذمہ دار ہوں، اور جس نے یہ سب کیا ہے I'm going to make them pay۔ وہ سرد آواز میں کہہ کر چلا گیا۔ حالے اب بھی بے یقین تھی۔ کیا عمر بھی گلٹی ہو سکتا ہے؟ کیا عمر کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں؟ بے یقینی تھی۔ حالے کو یونیورسٹی ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس چلایا تھا، لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ شمس آفس میں نہیں ہے۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اسے شمس کا آفس بھی چیک کرنا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی موقع دے دے گا یہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ فائلز میں سر دیے کام میں غرق تھا جب اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس نے غور کرنا چاہا اور پھر اندازہ ہوا کہ وہ سفیر کی آواز تھی۔ اسٹینڈ پہ سے اپنا کوٹ اٹھاتی ہوئی وہ باہر نکل آیا۔ سفیر کا آفس اس کے آفس کے ساتھ ہی تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہونے کے باعث آوازوں کا راستہ کلیئر تھا۔ اس نے قریب آ کر دروازہ دھکیلا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ اندر سفیر تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ ایک پل کو عمر تھم سا گیا،
لیکن اگلے ہی لمحے اس کے پولیس والے دماغ نے ساری صورتحال ڈی کوڈ کر لی۔ سفیر پاگلوں کی طرح لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں گلابی تھیں، ٹانگیں اضطرابی کیفیت میں جھلا رہا تھا۔ وہ اپنی پاور چیئر چھوڑ کر کونے میں رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا، بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے وہ جیسے کسی شے کا طلبگار تھا۔ اور کیا عمر کو جاننے کی ضرورت تھی وہ کیا شے ہے؟ سفیر نے عمر کو دیکھا، وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس نے عمر کو دھکا دینا چاہا، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ اس کے جسم میں توانائی نہیں تھی، اس کے ہاتھ جسم کانپ رہے تھے، اس کی آنکھیں جیسے بہنے والی تھیں۔ دفع ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ، وہ لفظ توڑ توڑ کر کہہ رہا تھا۔ میں مار دوں گا، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے عمر کو دھکا دینا چاہا، اب کہ وہ گر گیا، اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ نہیں سہ سکیں۔ عمر نے اسے گرے رہنے دیا اور انٹرکام تک گیا۔ ہاں ظہیر بات سنو غور سے، اجمل چچا جو بیک ڈور پہ ڈیوٹی دیتا ہے اس کے پاس جاؤ اور کہو سفید موتی دے دے۔ آگے سے کچھ بولا گیا۔ ٹر ٹر کرے گا، بول دینا صاحب نے کہا ہے ورنہ وہ خود نیچے آ رہے ہیں، ہاں جلدی پہنچو۔ اس نے حکم صادر کیا اور سفیر تک پلٹ آیا۔ سفیر کے جسم میں اب جیسے کوئی جان باقی نہیں رہی تھی، وہ بناب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ عمر لب بھینچے اسے اٹھانے لگا، وہ خود کو چھڑا رہا تھا، عمر کے ہاتھ دور ہٹا رہا تھا، جب عمر نے ایک زوردار مکہ سیدھا اس کے جبڑے پہ دے مارا۔ سفیر کو ساری دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ اٹھو خاموشی سے، تم میرے باپ نہیں ہو جس کے نخرے برداشت کروں گا۔ سرد سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کہ سفیر نے مزاحمت نہیں کی، عمر اس کا بازو کندھے پہ ڈالے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے صوفے تک لایا اور پھر پھینکنے کے انداز میں اسے صوفے پہ ڈال دیا۔ اسی لمحے دروازے سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ سفیر کو اس حالت میں دیکھ کر ذرا سا شاکڈ ہوا، لیکن پھر آگے بڑھایا۔ سر کو کیا ہوا ہے؟ وہ واقعتاً پریشان ہوا۔ ساتھ ایک چھوٹا سا ساشے اس کی جانب بڑھایا، اس میں سفید ذرات قید تھے۔ کچھ نہیں ہوا، چلو نکلو۔ عمر نے اس کو گھرکا، اور ہاں اگر تمہارے منہ سے بھاپ بھی نکلی تو کھوپڑی کھول دوں گا۔ بیزاری اور سختی سے کہہ کر لڑکے کو دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ بیچارہ ورکر اس عزت افزائی کی تاب نہ لاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عمر واپس مڑا، صوفے کے سامنے رکھی شیشے کی میز پہ ان ذرات کو پھیلا دیا، پھر چابی سے ان کو پیس لیا۔ سفیر بے چینی سے اپنا سینہ، ہاتھ اور کبھی چہرہ مسل رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا وہ خود کو نوچ لینا چاہتا ہے، لیکن سچ شکر اس کے اعصاب مضبوط تھے۔ عمر نے اس کو سیدھا کر کے بٹھایا اور میز کی جانب اشارہ کیا۔ سفیر دیوانہ وار میز پہ جھکا اور ناک کی مدد سے اس سفید ذرات کو اندر اتارا، پھر سیدھا ہوا۔ سکون، سرور، یہ کیا تھا؟ یہ کیسی دنیا تھی؟ یکدم اسے اپنا آپ ہلکا لگنے لگا، ہوا سے بھی ہلکا۔ اس کی دھڑکن تیز ہوتی چلی گئی۔ عمر ناگواری سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس ٹیلنٹڈ آدمی اور قوم کے سرمایہ کو اس طرح ڈرگز کی نظر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں سفیر پہ ترس آیا۔ سفیر اب خود کو پیچھے صوفے پہ ڈالے سرور میں تھا۔ وہ ایک الگ دنیا میں تھا، جہاں نہ سوچیں تھیں، نہ حالیں تھیں، نہ شمس تھا، نہ اس کے قاتل ہونے کا گلٹ۔ وہ آزاد تھا، ہلکا تھا، پرسکون تھا۔ اس کی ناک سے خون ایک لکیر کی صورت نکل رہا تھا۔ ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات بس اسے دیکھے گیا۔ سفیر سے جتنی نفرت سہی، وہ اسے اس طرح خود کو ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ باہر پھیلی دھوپ یاسیت سے عمارت کی دیواروں پہ گرتی رہی، خاموش لب سیے۔ سلطان ہولڈنگ سے چند کلومیٹر دور ایک کانفرنس ہال میں آؤ تو روشنیوں میں تمہاری آنکھیں چندیا جائیں۔ ڈی آئی جی شمشیر میز کے پار کرسی پہ بیٹھا، اسی کی بائیں طرف ایس پی وجاہت خان اور دائیں طرف شمس سلطان بیٹھے تھے۔ مائکس کی بہتات، فلیش کی روشنی اور کیمروں کی کھٹا کھٹ کے درمیان ان تین نفوس کے بولنے کا انتظار ہر کوئی کر رہا تھا۔ ڈی آئی جی شمشیر نے کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ معراج سلطان قتل کیس پچھلے 2-3 ماہ سے پورے ملک کے لیے ایک معمہ اور پولیس کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان رہا ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا تو ہر ایک نے دم ساتھ لیا۔ معراج یوسف سلطان، جسے آپ سب نے ایک فرشتہ، ایک عظیم انسان اور انسانیت کا رہنما سمجھ رکھا تھا، اصل میں حقیقت کچھ اور ہے۔ حالے پیپر دے کر ابھی باہر نکل رہی تھی جب کسی اسٹوڈنٹ کی موبائل سے ابھرتی اس آواز پہ ٹھٹک کے رکی۔ سارے اسٹوڈنٹ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یکدم ہال میں شور سمجھ گیا، بدتمیزی، سوال، اپنے الفاظ واپس لینے کی باتیں۔ شمشیر نے ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنا جاری رکھا۔ در حقیقت معراج سلطان ہیون کے نام پہ ایک بہت بڑی ڈرگ سٹاک رکھتے تھے۔ ان کے تعلقات ملک کے نامی گرامی منشیات کے اسمگلر اور پولیس کے اشتہاری ملزم شیر علی، ندیم علی کا بھائی عرف بادشاہ بھائی کے ساتھ تھے۔ کالج کے کینٹین میں برگر کھاتے حسن کے دوست نے جب یہی ویڈیو اس کے آگے کی تو اس کا رنگ سفید پڑا۔ وہ بے یقینی سے گردن نفی میں ہلانے لگا۔ آس پاس بیٹھے طلباء شیم شیم کے نعرے لگا رہے تھے۔ حسن سلطان کو لگا تھا اس کا باپ آج مرا ہے۔ شمس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا۔ معراج سلطان اصل میں ہیون پروجیکٹ کی آڑ میں کوئی اور کام کر رہے تھے۔ وہ ڈرگز کی ایک بہت بڑی سٹاک جو کہ شیر علی کی اسمگل شدہ ہوتی تھی، اسے اپنے پاس رکھنے اور ہیون کے بچوں اور ہیون ہسپتال کے مریضوں کو انجیکٹ کرتے رہنے میں شامل رہے ہیں۔
چونکہ ہیون جانے والی ٹرکس اور گاڑیوں کو چیک نہیں کیا جاتا تھا، سو ہمیں کبھی پتہ نہیں لگ سکا کہ آج تک ہیون کے اندر کیا کالے کاروبار ہو رہے ہیں۔ آج ایک نامعلوم شخص کی اطلاع پہ ہم نے ہیون کے گودام پہ چھاپا مارا تو ہمیں وہاں سے یہ سب ملا۔ اس نے پروجیکٹ کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ہیون کے گودام کی فوٹیج دکھائی جانے لگی۔ گودام میں چاروں جانب پولیس اہلکار پھیلے ہوئے تھے۔ آٹے کے چھوٹے چھوٹے تھیلے نما پیکٹ سے بھرا ہوا گودام اور ہیون میں کام کرنے والے لوگ جو کہ شاکڈ اور بکھلائے ہوئے لگتے تھے۔ ان کے چہرے غمزدہ تھے، وہ جیسے مارے بے بسی کی کچھ کر ہی نہ پا رہے ہوں۔ سفیر کے آفس میں بیٹھی عمر حیات کی آنکھیں سرخ تھیں، ہاتھ کی مٹھی بھینچی جا رہی تھی۔ دل کا کرب ہر گزرتے لمحے بڑھ رہا تھا۔ ہیون اس کا گھر تھا اور وہاں کے لوگ اس کا خاندان۔ اس سے بے بسی محسوس ہونے لگی۔ یہ جھوٹ تھا، سفید کورا جھوٹ۔ یہ ویڈیو اس کے آج صبح ہیون سے نکلنے کے بعد کی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکا کیونکہ وہ جگہ اب اس کی نہیں تھی۔ اسکرین پہ جمی اس کی نظروں میں قہر تھا۔ ہال میں بیٹھا شمشیر اب بھی کہہ رہا تھا، معراج سلطان کے قتل کا معمہ بھی حل ہو چکا ہے۔ ہماری قابل پولیس نے اپنی جان کی بازی لگا کر دن رات ایک کر کے بالآخر مجرم کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اس نے ہال کی ایک جانب اشارہ کیا۔ اہلکاروں کے نرغے میں کھڑا ایک آدمی اس کے منہ پہ سیاہ کپڑا چڑھا تھا۔ شمشیر نے اب کے دوبارہ پروجیکٹر کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں معراج سلطان کے کیس کا انچارج افسر نظر آتا تھا اور اس کے سامنے کمرہ تفتیش میں بیٹھا ایک لمبے تڑنگے قد والا آدمی۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے معراج سلطان کا قتل قبول کیا تھا۔ رفیق ویڈیو میں وہ کہہ رہا تھا، جی صاحب میں نے قتل کیا ہے۔ میں معراج سلطان کے ہسپتال والے دن اپنے بندوں کو لے کر گھسا تھا۔ ڈاکٹر کو میں نے دھمکایا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہارا کیا تعلق تھا معراج سلطان کے ساتھ؟ سب سچ بتاؤ، بالکل سچ، افسر سختی سے کہہ رہا تھا۔ رفیق نے چہرے پہ آیا پسینہ صاف کیا۔ اس کے چہرے پہ زخم کے نشان تھے، وہ گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہارون شاہد اور نوال بیگم یہی ویڈیو اپنے ٹیب پہ دیکھ رہے تھے۔ آج وہ ڈسچارج ہوا تھا، ایک بازو پہ پلسٹر چڑھا تھا، چہرے پہ زخم کے نشان اب مدمل ہو رہے تھے۔ اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کی تاریکی کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ حالے کہاں ہیں؟ اس نے نوال کو دیکھا۔ ہارون بیٹے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ گاڑی یونیورسٹی کی طرف موڑو، اس نے بے چینی سے حکم صادر کیا۔ سر، شاہد سر نے منع۔ گارڈ نے کچھ کہنا چاہا۔ خدا کی قسم اکبر، اگر تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ اور نکالا تو تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ ہارون ایسی سختی ایسی قطعیت سے بولا کہ لمحے بھر کو نوال بھی خاموش ہو گئی۔ صاحب مجھے مال کی سپلائی کرنی تھی، آخری تاریخ تھی، لیکن اس بڈھے کی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ لیکن دھندا تو دھندا ہے نا۔ لمبی بات مت کرو، کام کی بات پہ آؤ، افسر نے اس کو جھڑکا تھا۔ رفیق نے ہاتھ اٹھا کے جیسے معافی مانگی ہو۔ میں نے معراج سلطان سے کہا کہ مال اٹھوا کے دے دے، لیکن اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ آج اس کی بیٹی غائب ہے اور ہمیں مال کی پڑی ہے۔ صاحب اب اپنی بھی گندی زبان تھی۔ میں نے بولا بیٹی بھی تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بھاگی ہے، تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے اٹھ کر میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اپنے فلیٹ میں ٹی وی کے آگے بیٹھی لیل کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے اپنے سامنے رکھا کافی کا مگ اٹھا کر زور سے ٹی وی پہ دے مارا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے سارے میں پھیل گئے۔ جھوٹ بولتے ہو تم سب، میرے بابا ایسے نہیں تھے، جھوٹے ہو تم، وہ ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اندر سے نشا اس کی پکار پہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور اب اسے سنبھال رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک لڑک کر گر رہے تھے۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے، اس کی زبان سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے۔ بس پھر کیا؟ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کا گلا دبا دیا۔ میرا مقصد اس کو جان سے مارنا نہیں تھا، میں بس غصے میں تھا۔ ویڈیو بند ہو گئی۔ ہال میں بیٹھے لوگ شل اور ساکن تھے۔ کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کوئی کچھ نہیں سنتا تھا۔ شمشیر کہہ رہا تھا، معراج سلطان کے بینک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن سے ہمیں باقی سارے ثبوت بھی مل گئے ہیں۔ معراج سلطان کے اکاؤنٹ میں کئی بار شیر علی کی جانب سے خطیر رقم ڈلوائی گئی ہے۔ ہیون ہسپتال سے بھی ایک بہت بڑی رقم میں ڈرگز کا سٹاک ہمیں ملا ہے۔ ساری تفصیلات اور کاغذات ہم میڈیا کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ معراج سلطان وہ نہیں تھے جو ہم سب نے سمجھ رکھا تھا۔ ان کی وجہ سے کئی جانیں گئیں۔ انہوں نے کئی لوگوں کو زبردستی ان کاموں پہ لگا رکھا تھا۔ تمام ثبوت اور گواہیاں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ اصل قاتل رفیق ہے اور معراج سلطان بالآخر اپنے سیاہ اعمال ناموں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچے۔ پولیس اپنا کام کر چکی ہے، اب عدالت کے فیصلے کا انتظار رہے گا۔ شمشیر بول کر خاموش ہوا۔ مائکس کا رخ اب کے شمس کی جانب موڑ دیا گیا۔ سیاہ 2 پیس سوٹ میں ملبوس شمس خاموش سا تھا۔ رپورٹر اب اسے دھڑا دھڑ سوال کر رہے تھے۔ سر، آپ نے جو ڈاکومنٹس میڈیا کو دیے ہیں ان کے حساب سے ہیون 1 سال پہلے آپ خرید چکے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سٹاک معراج سلطان کا تھا، آپ کا نہیں؟ شمس نے گہری سانس لی، گلا کھنکار کر گردن سیدھی کی۔ ہیون پروجیکٹ سے میری وابستگی بس ملکیت کی حد تک تھی۔ میرے بھائی کی موت کے آخری دن تک میرا ہیون سے کوئی تعلق نہیں رہا اور میرے پاس اس بات کے ثبوت ہیں۔ اس نے ایک فائل اٹھا کر بلند کی۔ لیکن آج سے ہیون کا ہر معاملہ میرا معاملہ ہے۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب تھی جب کچھ طلباء نے اس کے گرد ایک دائرہ سا بنا لیا۔ ان کے چہروں پہ تصدیق تھی، باتوں میں استہزاء تھا۔ وہ حقارت سے حالے کو دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ نوجوان یونی کے بدنام زمانہ طالب علم تھے۔
میں آج ہیون کے سارے پرانے اسٹاف کو نکالنے کا حکم دیتا ہوں اور میں آج سے ہیون کے ہر بچے کا باپ ہوں۔ آج سے ہیون معراج سلطان سے نہیں، مجھ سے تعلق رکھے گا۔ وہ میرا امپائر ہوگا اور میں اسے بس اپنے خدا کے لیے چلاؤں گا۔ میں اسے ان بچوں کے لیے چلاؤں گا جن کا اس دنیا میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں اس بددیانت اسٹاف کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، نہ ہی میں اس اسٹاف کے ان سے اعمال کو معاف کر سکتا ہوں۔ آج کتنے سالوں بعد عمر حیات کو اپنی آنکھیں گیلی ہوتی محسوس ہوئیں۔ سب کچھ ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، بھری ریت کی طرح۔ وہ ہیون جسے معراج سلطان نے بس اللہ کے لیے چلایا تھا، آج اسی ہیون کے حوالے سے ان پہ کیسے کیسے الزام لگ رہے تھے۔ یہ کیسا انصاف تھا، یہ شر کیسی چیز تھا، یہ حسد کس طرح سگے رشتوں کو چاٹ رہا تھا۔ اس کا موبائل بج رہا تھا، ہیون کی عورتیں، بچے سب شاید اسے کال کر رہے تھے۔ وہ ان کا عمر تھا، وہ ان کا حیات تھا، لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس مضبوط اور بکاؤ سسٹم کے آگے وہ خالی ہاتھ اور اکیلا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ ٹھنڈا سفید ماربل، اسے اپنی ہڈیاں جمتی محسوس ہوئیں۔ بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ کوئی ڈرا ہوا، ہارا ہوا، خوفزدہ بچہ لگ رہا تھا، اور پھر کئی آنسو ایک ساتھ اس کی آنکھوں سے نکل کر بے توقیر ہوئے۔ میرے جج صاحب ایسے نہیں تھے۔ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے۔ مائکس اور فلیش کی چمکتی روشنیوں میں وہ مکروہ شخص اب بھی بول رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے تمام اعمال کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میں ان کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اس سسٹم، پولیس اور ہماری عدلیہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ میرا بھائی ایک عظیم انسان نہیں تھا، میں آج قبول کرتا ہوں۔ لاؤنج میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی یوسف سلطان آنکھوں میں بے پناہ درد لیے ٹی وی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھل بھل آنسو بہا رہی تھیں۔ مہر ماں ان کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھپک رہی تھی۔ حسد تمہیں کھا گیا شمس، شر تم پہ غالب آ گیا۔ وہ روتے ہوئے بولے تھے، تم ایک بار پھر ماس نوچنے والے گدھ بن گئے۔ تمہیں خدا غرق کرے، میرا معراج ایسا نہیں تھا۔ تمہیں اللہ غرق کرے، تم نے میرے بیٹے پہ ایسے الزام کیسے لگائے؟ تم مردار ہو کر مرو۔ وہ اپنے ایک بیٹے کے لیے دوسرے بیٹے کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ ان کے حکم میں صوفے پہ بیٹھی حسینہ بیگم کے ہونٹ مکفل تھے، آنکھیں خاموش، چپ، جیسے ان میں کبھی پانی آیا ہی نہ ہو۔ اللہ تمہارے بخت میں ذلت لکھے شمس۔ انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ آج کے بعد ہیون جانے والی ہر ٹرک، ہر گاڑی کی چیکنگ ہوگی، اور سب سے بڑی بات، میں ہیون کو یہاں سے شفٹ کروں گا۔ یہ ماحول، یہ جگہ اب ان بچوں کے لیے درست نہیں ہے۔ میں ان بچوں کو اس گھٹن سے نکال کر شہر کے ایک پرسکون حصے میں لے جاؤں گا۔ اپنے بھائی کے تمام گناہوں اور غلطیوں کے لیے ایک بار پھر معافی چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ ملک کو چند نئے ہیش ٹیگ اور چند ٹاک شوز کو ایک نئے موضوع دے کر جا رہا تھا۔ وہ حال سلطان حسن اور عمر کی زندگی میں ایک نیا بھونچال لے آیا تھا۔ اس کی شکل اس وقت اتنی مکروہ تھی کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے، ہجوم سے کہتے ہوئے اس کی آنکھیں گلابی تھیں، گلا دکھ رہا تھا، لیکن وہ رو نہیں سکتی تھی۔ وہ کیسے ان بے حس لوگوں کے آگے روتی؟ لڑکے اب اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، وہ ایک ایک سے لڑ رہی تھی، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین رہی تھی، وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج شاید یہ دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ مارے بے بسی کے اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ لڑکے لڑکیاں اب قریب آتے جا رہے تھے، گھیرا تنگ ہو رہا تھا، وہ کسی اچھوت کی طرح انہیں خود سے ہٹا رہی تھی۔ میں نے خیز باتیں، مکروہ کہے، گھٹیا لمس، اور ان سب کے درمیان ایک شخص آیا تھا۔ وہ جو کہتا تھا وہ دنیا ہے، وہ واقعی دنیا تھا۔ اس کے بھاری جسامت والے گارڈ لوگوں کے درمیان راستہ بنا رہے تھے، اور وہ ان کے بیچ سے گزر کر حالے کے قریب آ رہا تھا۔ یکدم ساری آوازیں بند ہو گئیں، جملے کستے لوگ خاموش نظر آنے لگے، ہر آواز، ہر جملہ بے معنی ہو گیا۔ ایک آواز تھی جو سکون کی طرح دل میں اتر رہی تھی، ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ ساتھ تھا، وہ واقعی ساری دنیا کے چھوڑنے پہ ساتھ تھا۔ اس نے بت بنی ہوئی حالے کا ہاتھ پکڑا، اس کے گارڈز نے ان دونوں کے درمیان گھیرا بنا لیا۔ وہ اسے لیے اس ہجوم میں سے گزر رہا تھا، اس کی ٹوٹے ہوئے بازو میں رش کے باعث کئی دھکے لگے تھے، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑے بس اس ہجوم، اس ذلت سے نکال رہا تھا۔ حال سلطان نم آنکھوں اور ساکن ہوئے وجود کے ساتھ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ زندگی میں آپ کے پاس ایک ہارون شاہد ہونا چاہیے جو ساری دنیا کے چھوڑ دینے پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔